اللہ اکبر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافع وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خالق کائنات کی دو مخلوقات جو شریعت کی مکلف ہیں، ان میں ایک انسان اور دوسرے جنات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یوں دو مخلوقات ہیں جو شریعت کی پابند ہیں، شریعت کی مکلف ہیں، یا جن کے اوپر شریعت مطہرہ لاگو ہوتی ہے، نافذ ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے تخلیق فرمایا ہے اور جنات کو خالق کائنات نے آگ سے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے، ٹھیکری سے بنایا ہے۔ اور جنات کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، ہم نے جان کو آگ کی لپیٹ سے، لو سے، اس سے بنایا ہے۔ جب دیا جل رہا ہوتا ہے یا آگ جل رہی ہوتی ہے یا موم بتی جل رہی ہوتی ہے، جہاں جا کے اس کا سرخ شعلہ ختم ہوتا ہے، کالا شعلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اس لپیٹ سے، اس کالی آگ سے اللہ رب العزت نے جنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ اب ان دو مخلوقات کے اندر نظم رکھنے کے لیے یا ان دو مخلوقات کے نظام کو قابو کرنے کے لیے اللہ نے ایک اور غائبی نظام، اللہ نے ایک اور مخلوق جو ہے اس غائبی نظام کے لیے پیدا فرمائی، جس کو ہم ملائکہ کہتے ہیں یا جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اب یہ بنیادی باتیں آپ کو تین سمجھ آ گئی کہ انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ سے، اور ملائکہ یعنی فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے جو ہے وہ بنایا یا تخلیق فرمایا۔ اب آگے بات بڑی حساس ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے، صرف 15-20 منٹ میں بات کو مکمل انشاءاللہ کر دوں گا، پھر آپ کو آج سمجھ آ جائے گی کہ آپ یہاں پریشان ہو کر کیوں آئے ہیں اور آپ کی پریشانی کا حل کیا ہے۔ ساری بات انشاءاللہ 20-25 منٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے جب ملائکہ کو تخلیق کیا تو ابھی میں نے فکرہ بولا کہ دو مخلوقات جو شریعت کی مکلف ہیں، پابند ہیں، جن کے اوپر شریعت نافذ العمل ہے، ان کو قابو کرنے کے لیے یا ان کے نظام میں نظم پیدا کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو تخلیق فرمایا۔ تو فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے خیر کو رکھا۔ اب فرشتے سراپا خیر ہیں، یعنی سر تپا خیر ہیں، ان میں شر ہے ہی نہیں، گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، تو یہ گناہ کر کیسے سکتے ہیں؟ اب یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے جنوں انس، جنوں انس۔ شیاطین کو
اللہ رب العزت نے آگ کی لپیٹ، کیونکہ شیاطین جو ہیں وہ جنات کی ایک قسم ہے، یعنی کفار مشرکین جو جنات ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شیاطین۔ تو شیاطین کو اللہ رب العزت نے کس سے تخلیق فرمایا؟ آگ کی لو سے یا آگ کی لپیٹ سے۔ ان شیاطین کے اندر خالق کائنات نے شر کو رکھا، اب ان کے اندر خیر نہیں ہے، یہ سراپا شر ہیں، یہ کسی کے ساتھ بلائی چاہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے اندر بلائی کے لیے سوچنا یا تصور کرنا وہی محال ہے، ناممکن ہے۔ وہ مادہ ہی ان کے اندر نہیں ہے کہ یہ کسی کا بھلا چاہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیہ سعادت کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ اے بندے کبھی سوچ کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیسا دشمن لگایا ہے، کہ عام جو دشمن ہے اس کے ساتھ تو دوستی لگا لے گا، رشتہ داری کر لے گا، اس کو کچھ لے دے کے معاہدہ کر لے گا، اگر تب بھی نہیں قابو آئے گا اس کو کوئی لالچ دے کے، رشوت دے کے رام کر لے گا، اپنا بنا لے گا اور اس کے شر سے بچ جائے گا۔ لیکن اللہ نے تیرے اوپر دشمن ہی ایسا مسلط کیا ہے کہ جس کو سوائے 24 گھنٹے تیرا نقصان سوچنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، تیرا برا سوچنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، اور تو اس کے ساتھ زندگی بھر بھی کوشش کرتا رہے، کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا، کوئی رائے تو سے نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر وہ مادہ ہی نہیں رکھا۔ جیسے ملائکہ کے اندر اللہ نے شر نہیں رکھا تو وہ کوئی غلطی یا کوئی خطا یا کوئی گناہ کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے برعکس شیاطین کے اندر اللہ رب العزت نے خیر کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ کوئی بھلائی کا کام، اچھائی کا کام، نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہ دو مخلوقات کے بارے میں ہماری بات مکمل ہوگی۔ تیسری کس کی ہے؟ اب میری اور آپ کی۔ اصل موضوع، اصل کہانی ہے یہ والی۔ جب باری آئی انسان کی تو انسان کو اللہ رب العزت نے کس سے بنایا؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو ٹھیکری سے بنایا، کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ جب رب نے پتلا بنا لیا، اس پتلے کے اندر اللہ رب العزت نے خیر کو بھی رکھ دیا اور شر کو بھی رکھ دیا۔ پھر رب نے قرآن اتارا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اے بندے ہم نے تیرے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے اور برائی کرنے کی طاقت بھی رکھ دی ہے، یعنی شر بھی تیرے اندر ہے، خیر بھی تیرے اندر ہے، موسیٰ بھی تیرے اندر ہے، فرعون بھی تیرے اندر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب ہم وہ اللہ کی مخلوق ہیں جس کے اندر دو صلاحیتیں، یا میں آج کی زبان میں کہوں تو ہم ڈوئل سم والے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ڈوئل سم والے، یعنی ہمارے اندر دو سمیں چلتی ہیں، ایک خیر کی سم بھی ہے اور ایک شر کی سم بھی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے جب ہمارے سامنے ایک شر کا رستہ اور ایک خیر کا رستہ رکھ دیا، اور ہمارے اندر یہ صلاحیت بھی رکھ دی کہ ہم خیر کے کام بھی کر سکتے ہیں اور ہم شر کے کام بھی کر سکتے ہیں، تو خیر اور شر میں تفریق کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت پہ آ کے اپنی اپنی امتوں کو یہی بات سمجھاتے رہے کہ یہ خیر کا رستہ ہے، یہ شر کا رستہ ہے، یہ کامیابی کا رستہ ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کا رستہ ہے۔ جب یہ سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کے اختتام پذیر ہو گیا تو اللہ نے ولایت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے کہ مشائخ اور علماء ربانی، علماء حق اب قیامت تک کے لیے میری تیری ہدایت کا ذریعہ بنتے رہیں گے، وہ ہمیں تفریق کر کے بتاتے رہیں گے کہ یہ خیر کا کام ہے اور یہ برائی کا کام ہے، یہ کامیابی کا رستہ ہے اور یہ ناکامی کا رستہ ہے۔ پھر رب نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اپنے نفس کو پاک کرنے سے محروم رہ گیا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ والو اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہماری سم کے اندر سگنل کس کے آ رہے ہیں، یہ ہماری سم جو ہے کون سی ایکٹیویٹ ہوئی ہے، کس سرور کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، رحمان کے ساتھ ہے یا شیطان کے ساتھ ہے۔
جب ہمارا تعلق جو ہے وہ رحمان کے ساتھ ہوگا تو کام بھی اچھے ہوں گے، رحمانی کام ہوں گے۔ اگر تعلق جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہوگا تو کام بھی برے ہوں گے، کام بھی شیطانی ہوں گے۔ آج کے دور میں یہ سمجھنا کون سا مشکل ہے؟ آپ کے موبائل کے اندر دو سمیں ہیں، ایک ہے ٹیلی نار کی اور ایک ہے زوم کی۔ تو جو آپ ایکٹیو کریں گے اسی کے سگنل آئیں گے یا دوسری کے آئیں گے؟ اسی کے آئیں گے۔ اگر آپ کی ٹیلی نار کی ایکٹیو ہے تو ٹیلی نار کا کام چلے گا، اور اگر زوم کی ایکٹیو ہے تو زوم کا کام چلے گا۔ اس سے آپ میسج بھی کریں گے، واٹس ایپ بھی استعمال کریں گے اور کالز بھی کریں گے، اور جو دیگر ایپس ہیں یا سوشل میڈیا ہے وہ آپ استعمال کریں گے۔ تو اللہ بولو بے نہیں، جب رب کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب رب سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور شیطان سے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان کے کام جو ہے وہ بھلائی والے کم ہو جاتے ہیں، شیطانی والے کام جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں یا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب، اور جو اپنے نفس کو آلودہ رہنے دیا جس نے وہ ناکام ہو گیا۔ اب اللہ بولو جو بندے کی ساخت ہے یا بندے کا جو مزاج ہے، اس کا انحصار مزاج کے بدلنے کا وہ صحبت کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے؟ شر بھی ہے اور ہمارے اندر خیر بھی ہے۔ جس طرح کی ہم صحبت میں رہیں گے وہ عنصر جو ہے وہ ہمارے اندر، یا وہ صفت ہمارے اندر، یا وہ خصلت ہمارے اندر جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے اندر خیر کا عنصر جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برائی کا عنصر جو ہے وہ ہمارے اندر بڑھ جائے گا۔ پھر دوبارہ آج کے دور میں آئے، آپ کے موبائل کے اندر دو سمیں ہیں، ایک کون سی ہے؟ زوم کی، اور دوسری میں نے ابھی کون سی کہی تھی؟ ٹیلی نار کی۔ آپ ایسے علاقے میں چلے گئے، کہ جہاں پہ زوم کے سگنل تو آ رہے ہیں لیکن ٹیلی نار کے نہیں آ رہے، تو سم کون سی کام کرے گی؟ زوم کی۔ اور اس کے برعکس آپ کسی ایسی ٹیریٹری میں چلے گئے، ایسے علاقے گلی محلے میں چلے گئے، وہاں پہ زوم کے سگنلز نہیں آ رہے، کس کے آ رہے ہیں؟ ٹیلی نار کے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس وہ سم ہے لیکن کام نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کا ٹاور کے ساتھ، سرور کے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ تو اللہ بولو جیسا ماحول ہوگا، جیسے سگنلز ہوں گے، جہاں پہ سگنلز دستیاب ہوں گے، ویسے ہی آپ کا موبائل کام کرے گا۔ تو بین ہی انسان کا ہے کہ جس طرح کے آپ ماحول کے اندر ہوں گے، جب خیر والے ماحول میں ہوں گے تو آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی جائے گی، اور اگر آپ شر والے ماحول میں ہوں گے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ گار ہو جائیں گے، گناہ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے رب کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پھر کیا کرو؟ گناہوں سے بچو، پھر کیا کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچی توبہ کر چکے ہیں، جو تن اور من کے سچے اور سچے ہیں، ان کی صحبت اختیار کر لو، ان کی صحبت اختیار کر لو۔ تو اللہ جو شریعت نے یا قرآن مجید نے، اللہ رب العزت نے یہ جو حکم دیا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم ایک ماحول کے اندر ہو، جیسا ماحول ہوگا ویسے ہی تمہارے اوپر رنگ چڑھے گا۔ تم ماحول کون سا اختیار کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے بھی ہیں اور سچے بھی ہیں۔ جب تم ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اعمال بھی سچے بھی ہو جائیں گے اور سچے بھی ہو جائیں گے، تم من کے اور تن کے سچے بھی ہو جاؤ گے اور سچے بھی ہو جاؤ گے۔ تو جیسے ہم ماحول کے اندر رہیں گے ویسے ہی ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ اثر ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر اگلی بات شروع ہوگی۔ آپ حضرات مسجد میں ہیں تو مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ آپ دو چار دفعہ اپنی عادت سے مجبور ہو کے کریں گے تو کوئی ادھر میرے جیسا بیٹھا ہو وہ لا پا کے ہاتھ ہی پڑھائے گا، طبیعت رواں تھی ویسی، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے بالکل انشاءاللہ۔ وہ اس طرح چھوٹے ہوتے کلاس میں کہتے نا کوئی چپ، تو ہم چپ کر جاتے تھے، ٹیچر آ گئی یہ مارے گی اب،
تو جب کوئی میرے جیسا ہوگا وہ ایسے بالکل آپ ہیں تیر کی طرح سیدھا کر دے گا. تو آپ کو کیا معلوم ہو جائے گا کہ مسجد میں خانقاہ میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی. یہاں ہم اللہ اللہ کرنے آئے ہیں, اللہ اللہ سیکھنے آئے ہیں. ہم نے اللہ اللہ کرنی ہے اور اللہ اللہ ہی سیکھنی ہے. تو جب اللہ بولو دن رات آپ کے اوپر میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہوں گا یا ماحول آپ کو ایسا دوں گا جس کے اندر آپ کو دنیا کی باتیں, گالیاں نکالنا, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, دغا دینا, یعنی ایسے کام ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, تو دھیرے دھیرے کیا ہوگا, آپ ان عادتوں سے پاک ہو جاؤ گے. خانقاہی نظام کا اصل مقصود اور مطلوب یا مساجد کے اندر جو قیام کرنے کا مقصود اور مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایسے پاکیزہ ماحول کے اندر رہیں تاکہ ہم ان غلاستوں سے, ان علائشوں سے ہم پاک ہو جائیں. اب ایک آدمی 40 دن وضو کے ساتھ رہتا ہے, جاگ رہے ہیں, 40 دن وضو کے ساتھ رہتا ہے, وضو ٹوٹا دوبارہ کر لیا, وضو ٹوٹا دوبارہ کر لیا, تو یہ کیا ہو گیا, اس نے وضو کو قائم کر لیا. تو 40 دن وہ وضو کے ساتھ رہے گا. تو اللہ بولے 40 دن کے بعد اب وہ وضو کے بغیر رہنا بھی چاہے گا تو اس کی طبیعت مائل نہیں ہوگی. کیوں؟ اب اس کو عادت ہو گئی ہے. تو پہلے عادت ہوگی, پھر وہی عادت عبادت بن جائے گی. پہلے کیا ہوگی؟ عادت, پھر وہی عبادت. دیکھیں آپ حضرات, اس طرح ہر جمعرات نئے لوگ آتے ہیں جو کبھی خانقاہی نظام میں نہیں آئے, پھر ان کی قسمت اچھی یا بری وہی جانتے ہیں یا رب جانتا ہے کہ ان کو لے آیا ڈنڈے والے بندے کے پاس. تو یہاں آ کے وہ تنگ ہوتے ہیں, ان کو ہوتا ہے مسجدوں کا ماحول ہوگا, کسی نے ٹانگ یوں کی ہوگی, کسی نے اوپر چڑھائی ہوگی, ہم جمائیاں بھی لے رہے ہوں گے, موبائل نکال کے حضرت کی ویڈیو بھی بنائیں گے, سیلفیاں بھی ماریں گے, تب وہاں سے تویز دھاگا بھی لے کر آ جائیں گے. وہ جب خانقاہ میں داخل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیڑے پنجرے جو پھنس گئے ہیں, کتنے پھنس گئے ہیں. کوئی ایسے کرتا وہ کہتا سیدھے ہو کے بیٹھو, کوئی ادھر کرتا وہ کہتا سیدھے ہو کے بیٹھو, ایسا نہیں کرنا. تو یہ جو آپ کو یہ والا ہم نے ماحول دیا ہے, کیوں دیتے ہیں کہ بھائی یہاں آئے ہو تو کچھ سیکھ کے جاؤ. تو آپ جب پہلی بار آپ کو کہتے سیدھے ہو کے بیٹھو, سیدھے ہو کے بیٹھو, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ برا. کیا لگتا ہے؟ برا. ایسے بیٹھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ حضرت صاحب خدا ہے, ایسے بیٹھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ میں سنتا رہا ہوں بھائی, میں نہیں سو رہا, میں سن رہا ہوں. آپ کے اندر ایک دم جو ہے وہ نفس بھڑکتا ہے, آپ کو غصہ آتا ہے. لیکن جب آپ بار بار خانقاہ آتے رہیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ٹوک رہے ہیں ان میں ان کا بھلا نہیں ہے, میرا بھلا ہے. کہ میرا تو ظاہر سیدھا نہیں ہے تو میرے باطن کا کیا عالم ہوگا. میرا تو قبلہ درست نہیں ہے تو میرے اندر کے قبلے کا کیا عالم ہوگا. تو اللہ بولو جب ظاہر سیدھا ہو گیا, ہم منگتے بن کر بیٹھ گئے, سائل اور سوالی بن کر بیٹھ گئے, اور ہماری آنکھوں میں اب آنسو, ہماری آنکھیں نم ہیں, ہم بکاری بنے ہوئے ہیں. تو جب عاجزی کی تصویر بن کے بیٹھ جائیں گے, رب کو ترس آ جائے گا, تمہاری بگڑی بن جائے گی. تو اس لیے بزرگان کہتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں جاؤ, اپنے شیخ کے پاس جاؤ, خانقاہ میں جاؤ, تو سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ, اپنے ظاہر کو سیدھا کر لو, اللہ تمہارے باطن کو سیدھا کر دے گا. تو جو بندہ جو کر سکتا ہے جب وہی نہیں کرے گا تو اللہ بھی وہ نہیں کرے گا کہ اللہ جو کرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ تمہیں آئے ہووں کو نوازنا چاہتا ہے, لیکن جب میں بات کر رہا ہوں کسی کا دھیان ادھر ہوگا, کوئی جمائیاں لے رہا ہے, کوئی کان میں خارج کر رہا ہے, کوئی بار بار داڑھی کو یوں کر رہا ہے, عورتیں ہیں تو وہ موبائل لگا کے اوپر لگی ہوئی ہیں, گھر باتیں کر رہی ہیں, ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی تو حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں, 2 گھنٹے لگیں گے, 2 گھنٹے بعد آوے سا. تو بھائی جب وہ اس طرح لگی ہوں گی تو کیا ہوگا؟ خالی آئی تھی, توجہ رکھیے گا, آپ ہوں یا عورتیں ہوں, خالی آئے تھے, جب جاؤ گے تو گناہوں کی گٹھڑیاں ساتھ لے کر جاؤ گے. آئے کیا تھے؟ خالی. میں یہ نہیں کہہ رہا نیک آئے تھے یا گناہ گار آئے تھے, میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا, میں نے لفظ استعمال کیا خالی آئے تھے. لیکن جب یہ حرکتیں کرو گے یہاں آ کے تو جاؤ گے تو تمہارے اوپر ان لوگوں کے گناہوں کی گٹھڑیاں رکھ دی جائیں گی جو یہاں توبہ کر رہے ہیں. اللہ ان کی خسرتیں, ان کے گناہ اتار کے تمہارے کھاتے میں ڈال دے گا کہ تمہیں میں نے یہاں آنے کی توفیق بھی دی, تمہیں رتی برابر بھی حیا اور شرم نہیں آئی, جاؤ اب ان کے گناہ بھی میں نے تیرے کھاتے میں ڈال دیے ہیں. اس لیے اللہ والو جو مسجد میں گناہ کرتا ہے, خانقاہوں میں گناہ کرتا ہے, اس کا وبال پڑتا ہے. اب حضرات نے دیکھا ہو, اگر آپ میری باتیں تھوڑی سی اوپر سے گزر رہی ہیں تو میں سادہ طریقے سے سمجھا دیتا ہوں, جو چیز آپ سمجھ سکتے ہیں, جو یا جس چیز کا آپ کا مشاہدہ ہے.
آپ حضرات نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، گلی محلے میں، خاندان میں دیکھا ہوگا، اور نہیں دیکھا تو سنا ضرور ہوگا کہ دو خاندانوں میں یا دو پارٹیوں میں کلیش ہو گیا، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، بات چلی گئی نیا کے اوپر، بات چلی گئی پنچایت میں، بات چلی گئی قسم کے اوپر، اور قسم کس کی دینی ہے؟ قرآن پہ۔ اس فریق نے جو جھوٹا تھا اس نے قرآن اٹھا دیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ قرآن اٹھانے کے بعد کئی خاندانوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ وہ عبرت کی مثال بن گئے۔ ہر معاشرے میں مثال ہے، ہر گلی محلے میں ہی مثال آپ کو ملے گی، نہیں تو آپ نے یہ سنا ضرور ہوگا کم از کم اگر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو کیا ہوا؟ جب قرآن کی توہین کی تو وہ پکڑ میں آ گئے۔ تو لوگوں بے نہیں، جب ہم مسجد کی توہین کریں، خانقاہ کی توہین کریں، علماء کی توہین کریں، مشائخ کی توہین کریں، تو پہلے کیا تھے کہ ہم رب کی پکڑ میں نہیں تھے، اب ہم توہین کر کے اور رب کی پکڑ میں آگے۔ تو یہ کیا ہے؟ جیسا ماحول ہوگا ویسے ہی ہماری عادتیں ہوں گی۔ جب ہم وہ عادتیں بنا لیں گے اچھی یا بری، اب جو اگر اچھی عادت ہے پہلے وہ برا لگے گا، یعنی آپ کو دو زانوں ہو کے بیٹھنا مشکل ہوگا، ٹانگوں میں درد ہوگا، جوڑوں میں درد ہوگا، کمر میں درد ہوگا، طبیعت کے اندر بھی اٹھان آئے گی، جیسا میں نے کہا کیا ہو جاتا ہے ایسے کرنے سے، کیا ہو جاتا ہے قسم اٹھانے سے جھوٹی، کیا ہو جاتا ہے قسم جھوٹی اٹھانے سے کیا ہو جاتا ہے، مسجد کو جا کے گالی دو کیا ہو جاتا ہے، مسجد میں قرآن پڑھے ہوئے اٹھا کے نیچے پھینکو کیا ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہو جائے گا وہ زمانہ بھی دیکھے گا اور تو بھی دیکھے گا۔ ابھی نہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہو جاتا ہے، ابھی یہ نفس بول رہا ہے میں ایسے بیٹھا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے، میں یوں بیٹھا ہوں تو کیسے کیا ہو جاتا ہے، سنتا رہا ہوں مجھے تنگ کر رہے ہو مجھے سننے دو، میں بیٹھا ہوں کیا ہو جاتا ہے۔ قرآن جب ہاتھ سے جان بوجھ کے گرا دو تو کیا ہو جاتا ہے۔ آپ آگے سے یہ کہو کہ ایک کتاب ہی ہے، کیا ہو گیا گر گئی ہے یار، کیا ہو گیا گر گئی ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے شروع میں انسان کو بات سمجھ نہیں آتی، جب آپ اسی پاکیزہ ماحول میں رہیں گے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کا نفس جو ہے وہ رام ہو جائے گا، اس کا تزکیہ ہو جائے گا، وہ بات کو سمجھ جائے گا، اس کے اندر جو غصہ ہے وہ کم ہو جائے گا، اس کے اندر جو تکبر ہے وہ کم ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ آپ کا یوں با ادب ہو کے مؤدب ہو کے بیٹھنا عادت بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ عادت بن جائے گا۔ پھر کچھ وقت گزرے گا، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، پھر وہی عادت آپ کی عبادت بن جائے گی کہ مسجد میں خاموش ہو کے بیٹھنا بھی عبادت ہے، باوضو رہنا بھی عبادت ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں جو خاموش ہوں یہ خاموشی بھی عبادت ہے، یہ خاموشی بھی عبادت ہے۔ تو پہلے ہم آپ کو کیا کہتے تھے، خاموش ہو جو تینوں کی تکلیف ہے گی، میں گلاں کرنے تینوں کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ میرا لہجہ دیکھیں، اور آج مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی میں خاموش ہو کے بیٹھوں گا اس میں میرا بھلا ہے، اس کا کوئی بھلا نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجھے سمجھا رہا ہے، میرے بھلے کے لیے سمجھا رہا ہے۔ تو اللہ بولے جیسا ماحول ہوگا انسان کے اوپر ویسا ہی رنگ چڑھے گا۔ ایک مثال دے کے یہ بات ختم کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے جس طرح اب پورے پاکستان کے اندر موسم بدل گیا ہے، کم و بیش ملتان کا موسم بھی بہت زیادہ بدل گیا ہے، لیکن ہم لوگ اب کٹھی ہو کے بند جگہ پہ بیٹھے ہیں تو تھوڑی سی کیا ہو گئی ہے، حبس، گرمی ہو گئی ہے۔ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ آئیں گے تو موسم کافی حد تک بدل چکا ہوگا، اور اگر ایک آدھ بارش ہو گئی تو پھر بہترین موسم اندر بھی ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اب جس طرح کا موسم ہوگا ویسے ہی ہماری کیفیات ہوں گی۔ اگر موسم ٹھنڈا ہے ہمارے بدن کو ٹھنڈ لگے گی، اگر موسم گرم ہے تو ہمارے بدن کو، جسم کو گرمی لگے گی۔ یعنی جیسا ماحول ہوگا ویسا ہی ہمارے اوپر رنگ ہوگا، اسی طرح ہمارا مزاج ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، گناہوں سے پرہیز کرو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ پھر کیا کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لو، تاکہ تم جو ہے اسی رستے پہ چلتے رہو، تمہیں استقامت نصیب ہو جائے۔ اب اللہ والو اصل جو بات جو میں نے کہا، میں نے فون کیا تھا، مجھے موضوع مل گیا آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کا، اصل بات اب یہاں سے ہے۔ ہمارے اوپر اثر یا ہمارے مزاج کے اوپر، ہماری طبیعت کے اوپر اثر کس کا آتا ہے؟ ماحول کا۔
صحبت کا. ابھی تک جو میں بولا ہوں یہی نقطہ سمجھایا ہے نا کہ ہمارے اوپر کس کا اثر آئے گا؟ ماحول کا. جیسا ماحول ہوگا ہم اسی طرح ہو جائیں گے. آج اللہ والو جس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں، آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ ماحول ہے سوشل میڈیا کا. کل تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس کون سا موبائل ہے، یا آپ کی جو مالی حیثیت ہے وہ کتنی ہے. تو بات کیا تھی؟ پردے کے اندر. اب وہ بہت حد تک سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ پردے چاک ہو گئے ہیں. اب آپ نے دیکھا موبائل کے اوپر یا سوشل میڈیا ایپس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنا سارا گھر دکھا رہے ہیں. یہ دیکھو جی میں نے گاڑی لی ہے، یہ میں نے موٹر سائیکل لی ہے. یہاں تک کہ آلو والا پراٹھا بھی کھا رہے ہیں نا تو اس کی ویڈیو بنا کے، اس کی بھی تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کیے جا رہے ہیں. سمجھ آئے؟ تو پردہ تو کوئی نہ رہ گیا. اب اس کا نقصان اللہ والو کیا ہوا ہے کہ اگر میرے پاس آئی فون نہیں ہے تو میں نے دیکھا کہ فیض رسول کے پاس آئی فون ہے تو میں بھڑک اٹھا، میرے اندر خواہش پیدا ہو گئی کہ میرے پاس نوکیا 3310 کیوں ہے، میرے پاس بھی آئی فون ہونا چاہیے. بے نہیں کسی نے اپنی گاڑی دکھائی BMW، اب میرے پاس جو ہے وہ موٹر سائیکل ہے پٹیچر سی. تو نفس تو میرے اندر بھی ہے، خواہش تو میرے اندر بھی ہے. جب وہ میں نے چمکتی ہوئی گاڑی دیکھی تو میرے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی کہ یہ گاڑی میرے پاس بھی ہونا چاہیے. تو جو بات اللہ والوں میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اس سوشل میڈیا نے ہماری خواہشات کو کیا کر دیا ہے؟ بڑھا دیا. ہماری خواہشات کو بڑھوتی دی ہے، ہماری خواہشات جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. اب اللہ والوں یہاں بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن یہی آج کا موضوع ہے، یہی آپ نے سمجھنی ہے. جب خواہشات بڑھ جاتی ہیں، جب خواہشات بڑھ جاتی ہیں اللہ والو یہ پھر دو بیماریوں کو، دو امراض کو ہمارے اندر لے کر آتی ہیں. جب خواہشات ایک حد تک رہیں وہ جائز ہیں، یعنی مجھے اللہ صحت دے، مجھے جوانی دے، مجھے بیوی دے، مجھے اولاد دے، مجھے کوئی جائز اللہ کاروبار دے، ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے، وغیرہ وغیرہ، یہ جائز خواہشات ہیں. انہی سے تو دنیا کا نظام چل رہا ہے. بات کیا ہو رہی ہے؟ جب خواہشات بڑھ جاتی ہیں. اللہ نے مجھے موٹر سائیکل دی ہے، میرا موٹر سائیکل پہ دھیان نہیں ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے میرا دھیان کس پہ چلا گیا؟ BMW پہ. میں نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ اگر موٹر سائیکل بھی نہ ہوتی تو کیا ہوتا. میں نے یہ سوچا ہی نہیں ہے، میں نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ میرے پاس نوکیا 3310 ہے، اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. جس کے پاس آئی فون ہے وہ بھی تو کال کر رہا ہے اور میں بھی وہی کام کر رہا ہوں، تو کام تو میرا بھی چل رہا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ جو بروس کھاتا ہے وہ بھی پیٹ بھرتا ہے، جو دال کھاتا ہے پیٹ اس کا بھی بھرا جاتا ہے. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اللہ دال بھی نہ دے تو میں کیا کرتا. لیکن جب خواہشات حد سے بڑھ جاتی ہیں تو یہ دماغ بند ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. ان 3 آیات کو اکٹھا کرو تو سرائکی اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ متی ماری جاتی ہے، کہ بندے کی متی ماری جاتی ہے. پھر اسے سمجھ نہیں آتی کہ اگر دال نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، میں مر جاتا بلک کے، بھوک کے ہاتھوں تڑپ تڑپ کے مر جاتا. یہاں میں نے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو کال کرنی ایمرجنسی، تو کال 3310 سے بھی ہو سکتی ہے، کال آئی فون سے بھی ہو سکتی ہے. اور اگر میرے پاس یہ موبائل بھی نہ ہوتا تو کیا ہوتا. یہ سوچ ختم ہو جاتی کیونکہ بندے کی مت ماری جاتی. تو جب اللہ والو خواہشات حد سے بڑھتی ہیں تو 2 امراض رذیلہ یعنی ہمارے باطن کی، ہمارے من کو 2 بیماریاں لگتی ہیں. ہمیں من کی 2 بیماریاں لگتی ہیں. ایک ہے ہرس، ایک کیا ہے؟ ایک بیماری لگتی ہے ہمیں ہرس کی، اور ایک بیماری ہمیں لگتی ہے خواہشات کی، کہ ہماری خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں. ہماری خواہشات تیزی کے ساتھ بڑھتی جائے گی. جب وہ بڑھتی جائیں گی اور وہ نعمتیں جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں وہ نہیں ملیں گی تو دوسری جو امراض رذیلہ میں بیماری لگے گی وہ یہ ہوگی حسد.
ہمارے اندر حسد آئے گا. یعنی اب مختصر بات یوں سمجھیں کہ جب ہماری خواہشات یہاں تک اللہ نے ریڈ لائن لگائی تھی یہاں تک جائز ہے، جب ہم یہاں سے آگے بڑھے تو دو بیماریاں خود بخود ہی ہمیں ملیں گی. ایک ملے گا لالچ یا ہرس، اور دوسرا ہوگا حسد. دوسرا کیا ہوگا؟ حسد. اب آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ کہانی یہاں سے شروع ہوگی کہ آپ خانقاہ کیوں آئے ہیں. آپ اللہ کے لیے تو آئے نہیں ہیں، آپ آئے ہیں تمیز دھاگے کے لیے، دم درود کے لیے، اپنے مسائل کے لیے. تو یہ مسائل آپ کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ جواب آپ کو یہاں سے مل جائے گا. اور اگر بات دل کو لگے تو توبہ کر لیجیے گا، ورنہ تسی اپنے کر راضی تو فقیر اپنی کلی سے راضی. ٹینشن نہیں لینی، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اگر بات سمجھ آئے تو توبہ کر لیجیے، اپنی اصلاح کر لے. اور اگر بات سمجھ نہ آئے تو یہ بیان یہی پہ پھینکے، آپ اپنے گھر راضی فقیر اپنے کلی سے راضی. جب اللہ والوں خواہشات ایک حد سے بڑھیں گی، ریڈ لائن کو کراس کریں گی، تو میں نے کیا کہا کہ دو بیماریاں آپ کو ملیں گی. ایک بیماری کون سی ہوگی؟ ہرس، لالچ کی، اور دوسری کون سی آئے گی؟ حسد کی. اب اللہ والوں جب ہرس اور لالچ جب تک آپ کنٹرول کرتے رہے، قابو کرتے رہے، تب تک تو ٹھیک ہے. ہر بندے کے اندر کوئی نہ کسی حد تک تھوڑا سا لالچ اور ہرس ہوتا ہے. ہر بندے کے اندر کسی نہ کسی حد تک تھوڑا بہت حسد ہوتا ہے. جب تک تو آپ اس کو قابو کرتے رہے تو ٹھیک ہے. جب آپ اس کے اوپر قابو نہ پا سکے تو اللہ والوں اس کے نتیجے آج امت میں دو نکلے ہیں. کتنے نکلے ہیں؟ دو. جب وہ حسد یا وہ ہرس یا وہ لالچ جب حد سے بڑھا تو ہماری سوچ یہ بن گئی کہ بی ایم ڈبلیو اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس بھائی کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، اس بھائی کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر آئی فون میرے پاس نہیں ہے تو یہ جو سرگودا سے ہمارے بھائی آئے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں میں کس مقام پہ پہنچ گیا، اگلی سطح پہ، کہ جے میرے کو نہیں تو انہوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر میں بیمار ہوں تو یہ بھی بیمار ہوں، اگر میں بھوکا ہوں تو یہ بھی بھوکے ہوں. اگر میری بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں تو ان کی بیٹیوں کے رشتے کیوں ہو رہے ہیں، یا میرے بیٹے نکھٹو ہیں، یا میرے بیٹے پڑھ کے جو ہے گھر بیٹھے ہیں، ڈگریاں لے کے نوکری نہیں، ملازمت نہیں ہے، ان کے بیٹے جو ہے وہ نوکریاں کیوں کر رہے ہیں، یا میرا کاروبار نہیں ہے تو ان کا کاروبار کیوں ہے. اب یہ کیا ہو گیا؟ حسد ایک حد سے بڑھ گیا. اللہ بڑو جب یہ حسد ہمیں اس درجے پہ لے آیا تو آج جو مذہبی طبقہ ہے امت کا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب توجہ رکھیے گا، جو نقطہ آپ کو دینا چاہ رہا تھا اس موڑ پہ میں آپ کو لے آیا ہوں. تو ہم لوگ کس میں تقسیم ہو گئے ہیں؟ دو حصوں میں. ایک وہ مذہبی طبقہ جو حسد میں حد سے بڑا، لالچ اور ہرس میں حد سے بڑا. یہ دو خصلتیں بری جب اس کے اندر پیدا ہو گئیں تو وہ جادو ٹونے کی طرف چلا گیا. جب انہوں نے جادو ٹونا تمہارے پہ کیا، آج یہی دکھڑا لے کے خانقاہ آئے ہو. آج یہی دکھڑا لے کر خانقاہ آئے ہو کہ تمہارے شریکوں نے جو تمہارے پاس نعمتیں تھی ان کو برداشت نہیں کیا. اب سمجھ آ گئی کہ آپ کیوں یہاں آئے ہو. آپ شریکوں کے مارے ہوئے ہو، اپنے دشمنوں کے مارے ہوئے ہو، اپنے حاسدین کے مارے ہوئے ہو. تو اللہ نے ہانک کے تمہیں یہاں بھیجا ہے، اللہ کے لیے نہیں آئے. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اللہ کے لیے نہیں آئے، تمہیں حالات لے کر آئے ہیں. اور حالات کون سے لے کر آئے ہیں کہ جب تمہارے دشمن تمہارے سے جل بھن گئے، جو اللہ نے دیا ہوا تھا وہ برداشت نہ ہوا، وہ کدھر چلے گئے؟ جادو کی طرف. انہوں نے تمہارے پہ وار کیا، خود تو انہوں نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی، آخرت بھی برباد کر لی. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ والو یہ امراض رذیلہ ایسی بیماریاں ہیں جو دنیا بھی چھین لیتی ہیں اور آخرت بھی چھین لیتی ہیں. ہمارے ہی پھوپھی تھی، ہمارے ہی رشتہ دار تھے، ہماری ہی خالہ تھی، ہماری ہی جٹھانی تھی، ہماری ہی ساس تھی، ہماری ہی بھابھی تھی، ہمارے ہی بھائی تھے. اس خانقاہ میں ہر دوسرے جمعرات، تیسرے جمعرات ایسے لوگ آتے ہیں کہ بھائی بھائی کے اوپر، بہن بہن کے اوپر جادو کر رہی ہے. ایسے لوگوں کو میں آپ ملوا سکتا ہوں کہ ماں بیٹیوں کے اوپر، بیٹیاں ماں کے اوپر جادو کر رہی ہے.
اولاد ماں باپ کے اوپر اور ماں باپ اولاد کے اوپر جادو کر رہے ہیں. مسلمان تھے لیکن جب یہ دو مرض لگے اور ان کا بر وقت علاج نہیں ہوا، وہ اس حد تک چلے گئے کہ جب ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا دنیا جاتی ہے تو جائے، آخرت جاتی ہے تو جائے، دیکھی جائے گی، بعد میں توبہ کر لیں گے. ان کی شیطان نے ایسی مت ماری، وہ چلے گئے کالے علم والے کے پاس، ادھر سے جا کے ٹونا کروایا، آپ کے اوپر کیا، اور آپ لگ گئے تعویذ دھاگے کے اوپر. جاگتے رہیے گا، بڑا حساس نقطہ دے رہا ہوں. وہ کدھر چلے گئے؟ جادو کی طرف. اور تم کدھر لگ گئے؟ وظائف کی طرف. اللہ والو، ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی، ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، ابھی بھی اس وقت بھی اگر مجھے شریعت کا ڈر نہ ہو تو ابھی بھی میں ننگا کر کے دکھا سکتا ہوں. اس وقت بھی عورتیں اور مردوں میں بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے ہی خاندانوں کے اوپر کالا جادو کیا. ابھی ننگا کر کے دکھا سکتا ہوں کہ عورتیں میرے سے آنکھیں نہ ملائیں. ابھی میں ملاقات کے لیے جاؤں گا، میرے سے آنکھیں نہیں ملائیں گی جو چورنیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے جادو کیا. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جادو کیا وہ بھی کافر، جس نے جادو کروایا وہ بھی کافر. جاگتے رہیے گا، میں آپ کو جگا رہا ہوں. جب جادو کیا، ایک عورت نے اپنی ساس کی زبان بند کرنے کے لیے، اپنی جٹھانی کو لگام ڈالنے کے لیے، اپنی نندوں کو لگام ڈالنے کے لیے، یا اپنے شوہر کو دم چھلا بنانے کے لیے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ جس نے جادو کیا وہ بھی کافر، جس نے جادو کروایا وہ بھی کافر. بتاؤ نکاح رہ گیا؟ جاگتے رہو جاگتے رہو. نکاح رہ گیا مولانا صاحب؟ نکاح ٹوٹ گیا. اب نکاح نہیں ہو رہا، گھر میں زنا ہو رہا ہے. میرے سے تعویذ لینے آ گیا؟ حضرت صاحب ہمارے گھر میں لڑائیاں ہیں، ہمارے گھر میں یہ ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں وہ ہو گیا ہے. تمہیں کوئی آئینہ دکھانے والا نہیں ملا تھا؟ مجھے بتاؤ، جس گھر میں زنا ہو اس گھر میں رحمتیں آئیں گی؟ جب نکاح ہی ٹوٹ چکا ہے، تمہارا میاں بیوی کا تعلق ہی ختم ہو چکا ہے، اب ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، مسلمان اور کافر کا نکاح کیسے ہو سکتا؟ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ مسائل. اب دیکھو اندر کہانی کیا ڈالی ہے عورتوں نے، اور 5% مرد اس میں ہیں، 95% عورتیں ہیں. اب عورتوں نے کہانی کیا ڈالی ہے؟ میں تھی اپنی جان چھڑان واسطے کیتا سی، میں نے جادو تو نہیں کرایا تھا، مانیں گی نہیں، میں تھی اپنی جان چھڑان، او کرا کٹ کر دے پیسی. بھائی وہ جو بھی کر رہے تھے، تو اپنا ایمان تو نہ چھوڑ دے. فلسطین کے مسلمان آج مر رہے ہیں، کیا وہ ایمان چھوڑ دے یہودی ہو جائے؟ تو نے نندوں سے ساس سے جان چھڑانے کے لیے ایمان چھوڑ دیا، اور آگے سے شرم نہیں آ رہی، اور کیا کہہ رہی؟ او کر کٹ کر دیں، شرم پھر بھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے ایمان چھین لیا ہے. شرم تو ہوگی جب ایمان ہوگا، ندامت ہوگی کہ حضرت صاحب ہم یہ کیا کر بیٹھے، میں کافر ہو گئی، میں اپنے خامن سے زنا کر رہی ہوں. تو جو اولاد ہوئی، بولو ذرا، شرماؤ نہیں، بولو آپس میں بیٹھے ہیں، بولو نا. جو اولاد ہوئی اس حال میں، وہ رحمانی کام کرے گی یا شیطانی کام کرے گی؟ اللہ بولو جہاں زنا ہوتا ہے، زمین اللہ سے اجازت مانگتی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے، میں شک ہو جاؤں، پھٹ جاؤں، اور ان کو درمیان میں لے کے کچل دوں، درمیان میں لے کے کچل دوں. تو جہاں نکاح ٹوٹ گیا، میاں بیوی والا تعلق جو ہے وہ قائم رہا. اچھا، پھر جب اللہ کا عذاب اترا، گھر کے حالات خراب ہوئے، جب کسی کا برا چاہا تو تیرا اچھا کیسے ہو جانا تھا؟ تیرا اچھا کیسے ہو جانا تھا؟ چلو میں روکتا ہوں آپ کو، شریعت کی بات ختم کر دیتے ہیں. گورا شریعت کا پابند تو نہیں؟ بیٹے آپ اسکول کالج پڑھے ہو، گورا تو پابند نہیں. گورا کیا کہتا ہے؟ ڈو گڈ ہیو گڈ. گورا کیا کہتا ہے؟ ایز یو سو شیل یو ریپ. جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، اچھا کرو تمہارے ساتھ اچھا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ عالمگیر سچائیاں ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت بھی یہی کہتی ہے جو دوسرے مذہب کہتے ہیں. یہ دنیا اللہ والوں مکافات عمل ہے. کون کہتا ہے کہ دنیا مکافات عمل نہیں؟ بولو کوئی ہے؟
یہ کیوں بات بنی ہے کہ جب انسان نے بار بار دیکھا کہ میں جب کسی کا برا کرتا ہوں تو کچھ عرصے کے بعد میرا بھی برا ہو جاتا ہے، اس لیے پھر ہم نے ایک فکرہ بنایا یا ہماری ایک سوچ بنی، ایک تھیری بنی ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اب جاگتے رہیے گا، جس خاتون نے کسی کو برباد کرنے کے لیے جادو کیا وہ جادو سے محفوظ رہ جائے گی؟ یہ بات پہلے کیوں سمجھ نہ آئی؟ یہ بات پہلے کیوں نہ سمجھ آئی؟ جس پہ کیا واللہ عالم وہ برباد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے فیصلے ہے، لیکن جس نے کیا اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت برباد ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ جب لوگوں کا برا چاہا، ان پہ وار کیے، ان کو مارنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے ہلاکت کے عمل کیے، وظائف کیے، تعویذ جلائے، دوائے پلائے، کھلائے، یہ سارے کام کیے، ان کو واللہ عالم کچھ ہوا یا نہ ہوا، اپنا گھر اجڑ گیا، اپنا گھر اجڑ گیا۔ جب وہی مصیبتیں اپنے گھر آئی تو پھر وظائف شروع کر دیے۔ کیا کیے؟ وظائف۔ ایک یہ طبقہ ہے، ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے کسی کے اوپر جادو نہیں کیا، جادو نہیں کیا، کسی نے ان کے اوپر کیا ہے، کسی نے آپ کے اوپر کیا ہے، آپ نے کسی کے اوپر نہیں کیا۔ تو یہ طبقہ جو ہے وہ گمراہ کیسے ہوا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف لوٹنا تھا، حضور کی غلامی کی طرف لوٹنا تھا، اللہ نے جو کوڑا برسایا تھا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھا، یہ کدھر لگ گیا؟ وظائف کے اوپر، کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو وظیفہ پڑھو گاڑی ہو جائے گی، میرے منڈیاں دی کمائی گھٹ ہے گی ہے، ماں نے نیلن دا دوپٹہ لیا تے شنیل دی قمیض پائی، اگے ٹی وی لایا تو وظیفے شروع کر دیتے۔ ہم نے گھروں میں یہ گل کھلائے، نہ شرائط کا لحاظ رکھا، نہ پاکی ناپاکی کا لحاظ رکھا، نہ وضو کا لحاظ رکھا، نہ ساتھ یا قبلہ رخ کا لحاظ رکھا، نہ اجازت اور ہدیے کا لحاظ رکھا۔ ہم وظیفے کرتے گئے، پنج سورتہ پڑھتے گئے، آیت کریمہ پڑھتے گئے، چہل کاف کرتے گئے، حزب البحر پڑھتے گئے، دعائے سیفیہ پڑھتے گئے، پتہ نہیں کی پڑھتے گئے، میں تو بول بول کے بھی تھک جاؤں گا، کیا کیا پڑھتے گئے۔ 55 روپے کا رسالہ لیا تو 55 وظیفے جو ویخ کے کر دے۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ طبقہ جس نے جو جادو کی طرف تو نہ گیا لیکن وہ کدھر چل پیا؟ وظائف کی طرف۔ اللہ برو یہ جو طبقہ ہے جادوگروں کے پاس چلا گیا یا جادو کرنا شروع ہو گیا، اس نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی، اپنی آخرت بھی برباد کر لی۔ یہ جو طبقہ، جو اکثریت آپ یہاں بیٹھے ہیں مرد و زن، آپ نے اپنے غلط وظائف کر کر کے اپنی دنیا کو برباد کر لیا۔ آپ کی آخرت بچ گئی لیکن دنیا آپ کی برباد ہو گئی ہے۔ اس بربادی نے آپ کو مجبور کیا ہے یہاں آنے کے لیے۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ یعنی یہاں دو لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک وہ جنہوں نے جادو کیا، اب وہ بھگت رہے ہیں اور کیا رہے ہیں؟ ہمارے پہ جادو ہو گیا ہے۔ معصوم بن کے کیسے آئے ہیں؟ حضرت صاحب ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آئی یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ایک وہ لوگ آئے ہیں جو تھوڑے ہیں، اکثریت آپ میں جو آئی ہوئی ہے وہ کون سی ہے کہ جب حالات سخت ہوئے، ہوس بڑھا، لالچ بڑھا، حسد بڑھا، تو بجائے اللہ سے رجوع کرنے کے کہ یا اللہ جو دیا میں اس پہ راضی ہوں، اگر تو یہ بھی نہ دیتا تو کیا ہوتا، بجائے اس پہ راضی رہنے کے ہم کدھر لگ پڑے؟ وظائف پہ، کہ اللہ سے لے کے چھوڑیں گے، لے کے چھوڑیں گے، لے کے چھوڑیں گے۔ چچے کی بیٹی پسند آ گئی، اے رشتہ ہونا ہی لے کے چھڑنا ہے، وظیفے شروع ہو گئے۔ بھائی وہ دے کے راضی نہیں ہے، تو ان کو کہہ کہ تو دے کے راضی نہیں ہے، ہم لے کے راضی نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی۔ تجھے اللہ رشتے اور دے دے گا، ہمارے بیٹے کو بھی اللہ اور دے دے گا۔ کیا ہوتا؟ پہلا رشتہ بچا رہتا، وظیفے پڑھ کے وہ رشتہ لے لیا، ان کے ذہن بند کر کے معاف کر کے وہ رشتہ لے لیا۔ جب وہ وظیفے بند کیے ان کا ذہن کھل گیا، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، وہ گھر ٹوٹ گئے، طلاقیں ہو گئی، یہ گھر بھی ٹوٹا، پچھلا رشتہ بھی ٹوٹ گیا، بلکہ دشمنیوں میں بدل گیا، تھانے کچہریوں میں باتیں چلی گئی۔ وہ جو چچا تھا، پھپھی تھی، خالہ تھی، جو بھی رشتہ جس سے لیا ہوا تھا، وہ پہلا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ جو ابھی تک میں نے نقطہ آپ حضرات کو سمجھایا ہے وہ یہ کہ جتنا طبقہ ہمارے پاس آتا ہے یہ دو طرح کا ہے۔ ایک وہ جو جادو کی غلطی کر چکا ہے، خود جادو کی غلطی کر چکا ہے، اب وہ مکافات عمل کا شکار ہے۔
ایک تو وہ طبقہ، لیکن وہ کم ہے، تھوڑا ہے۔ زیادہ طبقہ جو آپ حضرات بیٹھے ہیں، یہ کون سا ہے؟ جو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہا اور وظائف کی طرف لگ پڑا۔ جب وظائف پہ لگا، وہی وظائف اس پہ الٹے پڑے، یہ رجت کا شکار ہو گیا ہے۔ اب اللہ نے اس کی دنیا کو برباد کر دیا ہے، اور کہتا کیا پھر رہا ہے؟ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ بولو ہے اب اٹھ کے، کوئی بندہ کہے میرے پہ جادو ہو گیا۔ بلکہ آج یا کل، آج میرا خیال ہے بیان اپلوڈ ہوا ہے سورہ حشر کا، 8 بجے آج پبلک ہوگا کلاس چینل کے اوپر۔ اس میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی، اس ہفتے میں ایک بیان میں نے اور کیا، اس میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ والو، اگر میرے سامنے 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی 1000 مریض بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سارے کہہ رہے ہیں میرے پہ جادو ہے، میرے پہ جادو ہے، میرے پہ جادو، یعنی سارے جادو کے مریض بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں صرف ایک مریض جادو کا ہوگا۔ 1000 میں ایک مریض جادو کا ہے، باقی سارے کے سارے مکافات عمل کا شکار ہیں یا وظائف پڑھ پڑھ کے اجڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ اپنا علاج کیا کرواتے پھر رہے ہو؟ جادو کا۔ تو میں نے اس میں مثال دی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ آپ کو بخار ہے ہی نہیں، آپ کو بخار ہے ہی نہیں، آپ بروفین کھاتے جاؤ، پیناڈول کھاتے جاؤ، اینٹی بائیوٹکس لیتے جاؤ، 2-3 دن کے بعد تندرست بھی ہو تو بیمار ہو جاؤ گے۔ تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہماری مائیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمارے اوپر جو عورتیں بیٹھی ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ یہ بیمار نہیں تھی، یہ رب کی پکڑ میں تھی۔ گھر میں نماز نہیں تھی، گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں تھی، گھر میں صدقہ خیرات نہیں تھا، عشر اور زکوٰۃ کو دبایا ہوا تھا، بہنوں کا حصہ پچایا ہوا تھا، اس کا وبال اور عذاب گھروں پہ اتر رہا تھا۔ تو ہم کدھر چل پڑے؟ وظائف کی طرف۔ جو ہماری خطائیں تھیں ان کا ازالہ کرنا تھا، اللہ سے معافیاں مانگنی تھی، ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ کے ہم چل پڑے وظائف کی طرف۔ اللہ بولو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا آپ نے لحاظ نہیں رکھنا۔ کیا کرنا ہے؟ لحاظ نہیں رکھنا کہ حضرت صاحب ہے، فلاں ہے، کوئی لحاظ نہیں رکھنا۔ ابھی کوئی یہاں بھنک آپ کے کان میں پڑ جائے کہ حضرت صاحب نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا، اب میرے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ میں نے کیا کہا؟ لحاظ نہیں رکھنا۔ چلو لحاظ رکھ لو، لیکن میں آپ کا نہیں رکھوں گا، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا لحاظ نہیں رکھنا۔ کوئی آپ کے کان میں یہاں میرا کوئی ملازم، خادم، کوئی بچہ، مرید کہہ دے حضرت صاحب بیان تو بڑے ٹھوک کے کرتے ہیں، لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں، انہوں نے بڑی بہن کا حصہ نہیں دیتا ہے، اب میرے بارے میں کیا کہو گے؟ جو آپ کر سکتے ہو، کہہ سکتے ہو، وہ کہو گے نا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کہو گے نا؟ تو میں تو چھوڑ دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑیں بڑی سخت ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو عشر دیتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے شرعی حق اپنی بیٹیوں کو دیا ہے؟ بیٹیاں نے تو گریبان پھاڑ کے لے آئے، اے نہ دسے آ جائے، یہ مجھے نہ بتانا کہ بیٹوں کو دیا ہے، وہ تو مر بھی جاؤ گے تبھی انہوں نے لے لینا ہے۔ بات بیٹیوں کی ہے، بات بیوی کی ہے، بات کمزور کی ہے۔ تو اللہ بولو جس گھر میں یہ ظلم ہوئے ہیں وہاں وظیفے پڑھنے یا وہاں کرنا ہے اللہ میری توبہ؟ تو ہم بیمار تھے ہی نہیں، ہم دوائیاں کھا کھا کے بیمار ہو گئے، ہم وظیفے پڑھ پڑھ کے بیمار ہو گئے۔ ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے ڈبا پیروں نے اس امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب شافی ننگا کر رہا ہے چوراہے میں، اب پیر بھی میرے دشمن، ان کے مرید بھی میرے دشمن، اور جو یہاں آتے ہیں انہیں بھی مرچیں لگتی ہیں، وہ بھی بھڑکتے ہیں، حضرت صاحب یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور جن کے نصیبوں میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے وہ دیواروں کو ٹکرے مارتے ہیں، حضرت صاحب تسی کتھے مر گئے سی، پہلے ہی مل جاندے، آپ کہاں مر گئے تھے، پہلے کیوں نہیں ملے ہمیں؟ ہماری دنیا اجڑ گئی تو آپ نے ہمیں آئینہ دکھا دیا۔ ہم بیمار ہی نہیں تھے، ہم دوائی کھاتے گئے، دوائی کھاتے گئے، ہم تو بیمار ہی نہیں تھے۔ میں اللہ بولو آپ کو دے رہا ہوں نقطہ، اور آپ کی برکت سے سب آنے والوں کو، ذرا مجھے آپ نے پھر جواب دینا ہے، جاگتے رہیے گا۔ میرے کملی والے نے، میرے مزمل کی چادر والے نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس بستی کے اندر ایک بے نمازی ہوتا ہے اللہ 70 فرشتے بھیجتا ہے لعنت کرنے کے لیے۔ اللہ 70 فرشتے بھیجتا ہے، جاؤ ان بستی والوں کے اوپر جا کے لعنت کرو۔
ایک بستی کے اندر ایک بے نمازی ہے، یہاں تو گھر کا گھر بے نمازی ہے، گلیاں کی گلیاں بے نمازی ہیں، محلے کے محلے بے نمازی، سوسائٹی کی سوسائٹی بے نمازی، بازاروں کے بازار بے نمازی۔ مجھے بتاؤ، جس بستی کے اوپر لعنت اتر رہی ہے، جس گھر کے اوپر لعنت اتر رہی ہے، پھر جس گھر کے اندر بے نمازی ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بے نمازی ہونے کی نحوست 40 گھروں پہ جاتی ہے۔ اور علماء نے، محدثین نے حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ 40 گھر چاروں سمت، تو 160 گھر، اللہ بولو 160 گھر کا ٹھیک ٹھاک بڑا دیہات ہوتا ہے، بڑی بستی ہوتی ہے، بڑی سوسائٹی ہوتی ہے، محلہ ہوتا ہے، تو ایک بے نمازی پورے محلے کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تیرا تو ڈرائیور بھی بے نمازی، تیرا کوک بھی بے نمازی، تیری ماسی بھی بے نمازی، تیری بیوی بھی بے نمازی، تیری اولاد بھی بے نمازی، فیکٹری میں کام کرنے والے، دکان میں کام کرنے والے، آفس میں کام کرنے والے، تیرے متحد بھی بے نمازی۔ تجھے توبہ کی ضرورت ہے یا تجھے تعویذوں کی ضرورت ہے؟ تو نے تعویذ کر کر کے جو رزق تیرے مقدروں میں لکھا تھا، جو خوشیاں تیرے مقدروں میں لکھی تھی، جو راحتیں اور چین تیرے مقدروں میں لکھا تھا، تو نے غلط وظائف کر کے وہ بھی دروازے بند کر دی۔ اب آپ روتے پھر رہے ہو، حضرت صاحب ساڑھے تے کسی نے وار کر دیتا ہے، پوری نہیں پہنتی، رزق دی بڑی تنگی ہے۔ بھائی آپ میرے لیے کوئی ہدیہ لے کر آئے ہو کہ ہم جائیں گے حضرت صاحب کو یہ خوشبو دیں گے، یہ سوٹ دیں گے، یا لفافے میں پیسے ڈالیں، حضرت صاحب کو یہ ہدیہ دیں گے، میں گیٹ ہی نہ کھولوں اور بعد میں کہوں یا اللہ تو میں دیکھ میں تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں، میرے اتنے اخراجات ہیں، کوئی مجھے پیسہ نہیں دیتا، میں خانقاہ کیسے چلاؤں؟ اے اللہ یہ یاری تو نہ ہوئی؟ یہ باتیں بنتی ہیں، یہ پاگل پانی ہے نا بھائی۔ دروازے میں نے بند کر دیے اور اللہ سے میں گلے کر رہا ہوں۔ یہ کام اللہ والوں ہم نے کیا ہوا ہے۔ جو اللہ دے رہا تھا ہم نے الٹے وظیفے پڑھ کے، بغیر شرائط کے وظیفے پڑھ کے، کتابوں اور رسالوں سے اور آج کے دور میں سوشل میڈیا سے وظیفے پڑھ کے وہ سارے رستے کیا کر دیے؟ بند۔ اور اب ہم کیا کہتے ہیں کہ حضرت صاحب مالی تنگی ہے، حضرت صاحب بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ میں نے پچھلے جمعرات کو ایک قرض چھوڑا تھا، اگر کسی کو اس کا جواب مل گیا ہو تو جب میں ملاقات کے لیے بیٹھوں گا تو مجھے جواب دے کے جانا ہے۔ آج آپ حضرات آئے، آپ کو بھی وہ قرض دے رہا ہوں، اور میرا قرض آپ نے لٹانا ہے مرنے سے پہلے۔ قرض کیا ہے؟ جو میں امت کے اندر شعور پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں جادو نے اتنا نہیں اجاڑا جتنا تمہیں غلط وظائف نے اجاڑا ہے۔ تو اگر میری بات سے آپ متفق ہیں تو گھر گھر میں شافی بن کے یہ کام کرو، اپنے علاقوں میں جا کے کام کرو، اپنے شہروں میں جا کے کام کرو۔ اور اگر متفق نہیں ہو تو بیانات سنتے رہو، انشاءاللہ آج نہیں تو کل اللہ دل میں بات اتار دے گا، آپ کی سمجھ آ جائے گی۔ سوال کیا دیا یا قرض کیا دیا تھا پچھلے جمعرات جو آپ کو دے رہا ہوں؟ اپنے محلے میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے جو دوست احباب ہیں ان میں 10 گھر آپ نے ایسے ڈھونڈنے ہیں جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ اگر ان 10 گھروں کے اندر 9 گھر ان کی مائیں اور ان کی بیٹیاں وظیفے کرنے والی نہ ہوں، شافی ذمہ دار ہے، شافی ذمہ دار ہے۔ 9 مائیں جنہوں نے گھر اجاڑے اور 1 مرد ہے۔ یہ میری تحقیق ہے، جو کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ قرض کیوں آپ کو دے رہا ہوں کہ میری بات کی آپ بھی جا کے تحقیق کرو، کیا میں ٹھیک کہتا ہوں؟ اگر تو میں ٹھیک کہتا ہوں تو پھر ڈٹ کے کام کرو اپنے علاقوں میں جا کے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب کی امت کو اس بھنور سے نکالو کہ جس بھنور کے اندر ان جعلی پیروں نے، ڈبا پیروں نے، جنہیں روحانیت کا ایک لفظ معلوم نہیں تھا، جو گیا اس کو وظیفہ، جو گیا اس کو وظیفہ، رسالے، کتابیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور ہمیں بیماری کون سی لگی ہوئی تھی؟ ہرس کی، لالچ کی، حسد کی۔ ہم پڑھتے گئے، اجڑتے گئے، وہ بیچتے گئے، محل بناتے گئے، وہ پھکیاں بیچتے، سائیکل پہ سواریاں کرنے والے جو چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، آج ان کے پاس کروزر گاڑیاں ہیں، محلات ہیں۔ اور ہم بات کرتے ہیں تو آگے سے میں کیا تانا دیتے ہیں؟ اسی سڑ دے ہو۔ ہمیں کیا تانا دیتے ہیں؟ اسی سڑنے ہیں۔ بھائی میں نہیں سڑتا، میرے کملی والے کا سینہ سڑتا ہے، میں نہیں سڑتا، میرے کملی والے کا سینہ جلتا ہے۔
کہ اس کی امت کے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلنا ہے پیشواؤں نے جو ممبر کے وارث بن کر بیٹھ گئے۔ اللہ والو آپ میرے پاس آتے ہو مریض کے طور پہ، آپ کو بخار ہے ہی نہیں، میں بخار کی دوائی لکھ دوں، وہی دوائی آپ کو اجاڑ کے رکھ دے گی۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا۔ تو میں نے کیا کہا کہ ہمارا ایک طبقہ چھوٹا جادو میں چلا گیا، اس نے دنیا بھی اپنی برباد کر لی، آخرت بھی، اور جو وسیع طبقہ ہے وہ غلط وظائف پہ لگ گیا۔ اللہ والو یہ دور وظائف کا ہے ہی نہیں ہے، یہ دور وظائف کا نہیں ہے۔ وظائف کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، یہ تقوی کا دور نہیں ہے۔ تقوی کا دور پہلی 2 صدیاں تھی، کچھ اس کے بعد کا 150-200 سال تھا، وہ تو کب کا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے 300 350 400 سال یا 500 سال وہ تھے شریعت کے۔ وہ کس کے تھے؟ شریعت کے۔ اللہ والو اب تو شیطانیت کا دور ہے، تو شیطانیت کے دور میں اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ ان دنوں کے اندر اللہ والو فرض نماز پڑھ لو، اپنے فرائض پورے کر لو، اور اللہ سے بیٹھتے اٹھتے توبہ کرتے رہو، یا اللہ میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اللہ والو یہی کافی ہے۔ وظائف کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک قرض دیا ہے، یہ بات جو میں نے کہی کہ وظائف کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، یہ بات اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرانی ہے، میں اس کے ساتھ بات جوڑوں گا۔ میں نے آپ سے ایک اور فتویٰ لینا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو قرض دیا ہے کہ اپنے محلے میں جا کے میری بات کی تحقیق کرنی ہے، اپنے دوست احباب رشتہ دار جو بھی آپ کے ہیں، کتنے گھر لینے بیٹا، اس میں سے بس کوئی 100 نہیں کہہ رہا، 10 گھر، چچا تایا جو آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ان کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، پھر آپ نے ان کو کھنگالنا ہے اس گھر میں وظیفے کون کرتا ہے۔ اگر 9 گھروں کے اندر ماں اور بیٹی، اگر ماں فوت ہو گئی ہے یا ماں ان پڑھ ہے تو بیٹیاں وظیفوں والی نہ ملیں، شافی ذمہ دار ہے۔ اور ایک گھر اجڑا ہے مرد کی وجہ سے، بابے کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے، سمجھ آئے؟ اسی طرح وہ 10 گھر آپ نے لینے ہیں جن کی اولادیں نافرمان ہیں، مذہبی طبقے کی بات کر رہا ہوں، دوسرے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ 10 گھر جن کی اولادیں نافرمان ہیں، آئس نشے پہ لگی ہوئی ہیں، آوارہ لچے لفنگے ہیں، غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان 10 گھروں پہ نگاہ ڈالیں، چاچا تایا، دور دراز محلہ وغیرہ وغیرہ، دوست احباب۔ ان 10 گھروں کے اندر 9 گھر ایسے ملیں گے جن کی ماؤں نے غلط وظیفے پڑھ کے اپنی اولادوں کو اجاڑ دیا ہے، اور اب کیا آئی ہوئی ہیں؟ حضرت صاحب اولاد دے کم نہیں بن دے، اولاد کہنے سے نہیں آئے گی، تو نے اولاد کو غلط دوائی کھلا کھلا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اب پھر وظیفہ لینے آ گئی، اور وظیفہ لینے آ گئی۔ بات سمجھ آ رہی؟ پھر 10 گھر وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن گھروں میں ایک مصیبت نکلتی ہے دوسری آ جاتی ہے، ایک نکلتی ہے دوسری آ جاتی ہے۔ اگر ان 10 گھروں کے اندر 9 گھروں میں خواتین وظائف کرنے والی نہ ہوں، شافی ذمہ دار ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کو دی ہیں، یہ آپ نے تحقیق کرنی ہے، جب زندگی میں دوبارہ آئیں، اگلے مہینے آئیں، جب بھی آئیں، یا جب بھی آپ کی تحقیق مکمل ہو جائے، آپ نے ہمیں لکھنی ہے، ہمیں بیچنی ہے، اور اگر یہ آپ کی تحقیق میری تحقیق سے مختلف ہو وہ بھی ہمیں بتانی ہے۔ یہ آپ کے اوپر کیا ہے؟ قرض ہے۔ جہاں میں نے بات چھوڑی تھی تعویذات والی، کہ یہ جو دور ہے وظائف کا، یہ وظائف کے لیے شرط ہے کیا؟ تقوی ہونا، تو یہ تقوی کا دور نہیں ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرا لحاظ بولو، بڑے بے شرم ہو، کہتے نہیں رکھنا، ابھی تو میں نے بات مکمل ہی نہیں کی، میں ہو سکتا یہ بھی کہہ سکتا میرا لحاظ رکھنا، آپ نے پہلے ہی 7واں گیٹ ڈال دیا، لحاظ نہیں رکھنا۔ آپ تو شافی سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ آگے عورتیں مجھے کیا بلا کیا کہتی ہیں؟ حضرت صاحب کتے منہ وہان دے تسی سانو قابل نہیں چھڑیا۔ جیسے میری مائیں بہنیں میرے سے محبت کر دی ہے، پیار کر دی، دعائیں کرتی ہیں، میرے سے ان کو گلے بھی بڑے ہیں، حضرت صاحب کتے تسی منہ وہان دے سانو قابل نہیں چھڑیا۔ بھائی میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اس لیے جھنجھوڑتا ہوں کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ تمہاری غلطیاں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں تھا، جو ان کے نصیب کا تھا ان کو مل کے رہنا تھا، تم نے دروازے ان کے لالچ میں آ کے بند کر دیے، لالچ میں آ کے بند کر دیے۔ اب میں اگلا سوال دے رہا ہوں، میرا لحاظ کہتے ہیں رکھنا ہے، نہیں رکھنا، بالکل نہیں رکھنا، میرا لحاظ بالکل نہیں رکھنا۔ اب میں آپ کو دے رہا ہوں سوال، میں سورۃ مزمل کا عامل ہوں، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، کیا ہوں؟ سورۃ مزمل کا عامل ہوں۔
میں پچھلے 20 سال سے 25 سال سے 10 سال سے 50 سال سے پڑھ رہا ہوں. ذہن میں آ گیا حدود دربا چاکو سبا. اللہ نہ کرے میرے سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے تو جو اللہ نے سورہ مزمل کی طاقت، فیوز و برکات، اختیار، تصرف، کمالات، کرشمات، معجزات مجھے عطا کیے ہوئے ہیں، جتنی بھی خیرات اللہ نے میری جھولی میں ڈالی ہے، کیا وہ میرے پاس رہ جائے گی؟ بولو، نہیں رہ جائے گی. نہیں، آپ صحیح نہیں بولے، آپ نے لحاظ رکھا ہے، لیکن میں نے آپ کا لحاظ نہیں رکھنا. چاہے آپ اللہ اس کے رسول کے مہمان ہیں، میں نے ننگی سنانی ہے، تو آپ میرا لحاظ کیوں رکھ رہے ہو؟ میں دوبارہ کہتا ہوں، میں سورہ مزمل کا عامل ہوں، 20 سال سے پڑھ رہا ہوں. میرے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، جو اللہ نے میری جھولی میں ڈالا ہے کیا وہ رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا. تو جڑا تسی گلے چ پایا تواڈے کو رہ جائے گا؟ بولو نا. اب میں نے کہا تھا کہ میں نے لحاظ نہیں رکھنا آپ کا. جو آپ نے گلے میں تعویذ ڈالے ہیں، جو آپ وظیفے پڑھ رہے ہو، میں ایک گناہ کروں تو میری 20 سال کی کمائی آپ کے فتوے کے مطابق ختم ہو گئی. تو جو ٹکا ٹک وظیفے بھی کر رہا ہے، ساتھ حرام بھی کھا رہا ہے، تو جو گلے میں تعویذ ڈال کے زنا بھی کر رہا ہے، تو جو گلے میں تعویذ ڈال کے سوشل میڈیا پہ بلو پرنٹ تصویریں دیکھ رہا ہے، ویڈیوز دیکھ رہا ہے، تیرے پاس وہ تاثیر رہ جائے گی تو معاذ اللہ میری رب کے ساتھ دشمنی ہے. میں ایک خطا کروں، اللہ میری 20 سال کی کمائی چھین لے، اور تو دن رات گناہ کرے، تیرے پاس کمائی ایسے ہی رہے. یہ تو انصاف نہ ہوا، یہ تو انصاف نہ ہوا. اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے وظائف تمہیں اجاڑ رہے ہیں یا جادو کرنے والے تمہیں اجاڑ رہے ہیں؟ اب بولو. گلے میں تعویذ ڈالے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیحاں ہیں، ٹی وی سامنے لگا کے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھ کے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں. آج کے دور میں یوں موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ادھر تسبیح پکڑی ہوئی ہے، ٹکا ٹک درود پاک پڑھا جا رہا ہے. بھائی جب گندگی کے اندر کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھو گے، کیا قرآن کا وبال نہیں آئے گا؟ تمہارے اوپر وبال آیا ہے، تمہارے اوپر وبال آیا ہے. تو جو میں نے بات اللہ والو آپ کو سمجھائی ہے وہ یہ کہ پہلا جو دور تھا وہ تقوی کا تھا، اس کے بعد جو دور آیا وہ شریعت کا تھا. یہ جو دور ہے یہ شیطانیت کا ہے، یہ شیطانیت کا ہے. آپ حیران ہوں گے، آپ میں سے جو لوگ لاہور سے آئے ہیں انہیں شاید یہ میری بات سمجھ آ جائے. اللہ کو شریعت کے علم کے بعد سب سے پیارا علم جو ہے وہ طب کا ہے، یعنی ڈاکٹرز کا، میڈیکل کا علم جو ہے. اس لیے ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا ہے. ایسے ہی کیا کہا جاتا ہے؟ مسیحا. مسیحاؤں کا یہ حال ہے کہ لاہور میں ایک ہسپتال ہے پرائیویٹ، اس میں ایف آئی اے نے چھاپا مارا، 328 مریض ایسے پکڑے جو دیگر امراض کے لیے گئے تھے، کسی اور مسئلے کے لیے گئے تھے، ان کے گردے نکال لیے. یہ وہ ہیں جو پکڑے گئے، جن کے ساتھ ہو گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، اس کا تو علم ہی نہیں ہے. یہ مسیحاؤں کا حال ہے. یہ کن کا حال ہے؟ مسیحاؤں کا. تو جو مدرسوں میں، خانقاہوں میں ہو رہا ہے وہ آپ زیادہ سمجھتے ہیں، میں اس پہ کلام نہیں کرنا چاہتا. خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اب سمجھ آ گئی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ شیطانیت کا دور ہے. یعنی جو مسیحا ہیں ان کا حال بھی بتا دیا ہے، اور جو اللہ کے دوست ہونے کا اعلان دعویٰ کرتے ہیں ان کا حال آپ کو معلوم ہے. آئے دن آپ میڈیا میں جو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں. تو یہ دور تقوی کا ہے، یہ دور شریعت کا ہے. اللہ بولو یہ دور شیطانیت کا ہے، یہ دجال کا دور ہے، دجالی نظام کے زیر اثر ہے. تو جب ایسے حالات ہوں تو ان حالات میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی ایمان کی فکر پڑ جاتی ہے، ایمان کی فکر پڑ جاتی ہے کہ یا اللہ بس ایمان بچ جائے، جتنا تو نے دیا ہوا ہے میں اس پہ راضی ہوں، بس ایمان بچ جائے. تو ہمیں کیا پڑ گئی BMW کی، ہمیں پڑ گئی کہ ان کے پاس آئی فون ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. تو ہم نے شروع کر دی وظائف، جبکہ وظائف کی ضرورت نہیں تھی. پھر وہی وظائف کا وبال آیا، عزت کے دروازے بند ہو گئے، رشتوں کے دروازے بند ہو گئے، رزق کے دروازے بند ہو گئے، صحت اور شفا کے دروازے بند ہو گئے. اور ہم نے یہ سمجھ لیا، پھر جہاں نکھٹوؤں کے پاس، بدبختوں کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا کہ داغا ہوا ہے، تعویذ ہوا ہے، وار ہوا ہے. اپنے اندر سے بھی یہی آواز آتی تھی میرے پہ جادو ہو گیا ہے. جادو نہیں ہوا، تو نے اپنے گھر کا دروازہ خود ہی بند کر لیا ہے.
غلط علاج کر کے، وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، تو جب اپنا علاج کیا جبکہ وہ علاج کی ضرورت تھی نہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہم اجڑ گئے۔ تو اللہ والے جو میں نے بات آج آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے وہ یہ کہ جب لالچ، حرص اور حسد ایک حد سے آگے بڑھتے ہیں تو معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک جادو کی طرف چلا جاتا ہے کہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا تویز دھاگے کی طرف، وظائف کی طرف چلا جاتا ہے، اگر اس کے پاس بھی ہے تو میں نے بھی وظیفے پڑھ کے لے کے چھوڑنا ہے، انہاں دا منڈا دبئی گیا ہے تو اسی منڈا دبئی بھیج کے چھوڑنا ہے، ان کا بچہ امریکہ گیا ہوا ہے تو ساڈا بچے دا نک وگدا ہے، وہ امریکہ کیوں نہیں جا سکتا۔ یہ جو ہم نے اللہ کے ساتھ آڈے لگا لیے، یہ آڈے آپ کو لے کر آئے ہیں۔ ساڈا در بھی تو اللہ نے آباد کرنا، ساڈی روٹی کا بھی اللہ نے بندوبست کرنا سی۔ دیکھو آپ آئے ہو، ہزاروں لیٹر پیٹرول لگا ہے، بسوں پہ آپ نے کرائے دیے ہیں، موٹر سائیکلیں استعمال ہوئی، گاڑیاں استعمال ہوئی، نہائے دھوئے، کپڑا پانی استعمال ہوا، آپ کا پیسہ کیسا سرکولیشن میں آیا ہے؟ جو جوڑا ہوا تھا اللہ نے نکلوایا ہے نا، تو اللہ نے اس در کو بھی تو آباد کرنا تھا۔ ورنہ اگر آپ کو جو بات میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بات وہ سمجھ آ جائے، اللہ والو سنجیاں ہو جان گلیاں بچ مرزا یار پھرے، ایتھے میں کلا ہی ہوں، ادھر کوئی نہ ہوتا۔ میں نے تو آپ کو منہ پہ کہا ہے کہ یہاں اللہ کے لیے کون آیا ہوا ہے؟ دنیا کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور دنیا خراب کس وجہ سے ہوئی ہے وہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ تو اللہ جب حسد اور حرص یا لالچ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہماری بدبختی کے دن شروع ہو گئے۔ اب اس کے برعکس جب یہی حسد، یہی لالچ یا حرص تمہارے اندر سے ختم ہونا شروع ہو گیا، اب تم کسی کا برا نہیں چاہ رہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، کسی سے حسد نہیں کر رہے، اگر آپ کے باطن کی یہ کیفیت ہو گئی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اب تیری بگڑی بننے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اللہ نے تیرے دن پھیرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تجھے کسی تویز دھاگے کی ضرورت نہیں ہے، کسی خانقاہ آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اندر بس دیکھ، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اندر دیکھ کہ میرے بھائی کی اولاد ہے، کیا میں اپنے بھائی کی اولاد کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں؟ اگر خوش ہوتے ہو تو یہ صحت مند ہونے کی علامت ہے، اگر سڑتے ہو تو یہ بیمار ہونے کی علامت ہے۔ کیوں حضرت بات سمجھ آ گئی؟ اب ہمسائے کی گاڑی گھر سے نکلتی ہے تو دیکھ کے دعائیں دیتے ہو، یا اللہ خیر نہ جان تو خیر نہ لانا، یہ آپ کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر دیکھ کے مروڑ اور خون کی الٹی آتی ہے تو یہ آپ کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں بچے جو ہیں وہ بیائے گئے ہیں، دیکھ کے دعائیں دیتے ہو، گھر میں بات ہوتی ہے تو دعائیں دیتے ہو کہ یا اللہ خیر نہ ٹوری ہے، اللہ یا اللہ تو ان کی بچی بیائی ہے تو اے اللہ ان کی بچی کو بسا بھی، بن کہے دعائیں دیتے ہو، اللہ تیری بچیوں کا بھی بندوبست کر دے گا۔ اور دوسری کس بات کی یہ دلیل ہے؟ تیرے تندرست ہونے کی۔ اور اگر گھر بیٹھ کے پتہ نہیں انہوں نے رشتے کے جی مل جاندے نے، کوجیاں جیاں کالیاں جیاں آئیاں نے، منہ نہ متھا جے نہ پاڑوں لتھا، ساڈے تے کار آندے نے، ساڈا تو رشتہ ہی پسند نہیں آندا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بیمار ہونے کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ آپس کی گل ہے کیڑا کیڑا بیمار ہے، ہاتھ نہ کھڑا کرے جی۔ اللہ نے جب پردے ڈالے ہوئے ہیں پردے رہنے دو۔ اس حمام میں ہم سارے ننگے ہیں، اس حمام میں ہم کیا ہیں؟ سارے ننگے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ بھی دے دیا ہے کہ کسی کے پاس جانا نہیں ہے، اپنے اندر دیکھو۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے زندگی میں روحانیت کے سفر میں سیکھا یہ ہے، تو لوگوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دے، تیرا کبھی نقصان ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے گھر کوئی بنتا دیکھا، چنائی ہو رہی ہے، آپ وہاں سے گزرے، ان گھر والوں کو دعا دے کے جاؤ، یا اللہ رہنا نصیب ہو، رہنا نصیب ہو۔ موٹر سائیکل دیکھی کسی بچے کے پاس، اس کو دعا دو، اللہ اس کو ہنڈانی نصیب ہو۔ کوئی گاڑی والا جا رہا ہے، یا اللہ خیر سے جائے خیر سے آئے۔ مریض ایمبولینس میں جا رہا ہے، دعائیں کرو اس کے لیے، درود پاک پڑھ کے اللہ سے مانگو کہ یا اللہ اس کے لواحقین کتنے پریشان ہوں گے، اے اللہ ان کی پریشانی دور کر، یا اللہ تو شفائے کاملہ عاجلہ ان کو عطا فرما۔ تجھے اللہ زندگی بھر خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تتی ہوا نہیں لگنے دے گا۔ اللہ بولو اس دنیا میں ہیں، آپ ہیں، نبی ہے، ولی ہے، ہر بندہ اپنے نصیب کے کانٹے چگنے کے لیے آیا ہوا ہے۔
اپنے نصیب کے دکھ چننے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب دو رستے ہیں، ایک فقیر نے بتایا ہے تو لوگوں کے دکھ بانٹنے شروع کر دے، اللہ تیرے دکھ دور عطا فرما دے گا، اور دوسرا رستہ خود غرضوں کا ہے کہ اپنی دکھ جو ہے وہ بانٹتا رہے، تو پھر تیرے دکھ تو قیامت تک ختم نہیں۔ جب تو لوگوں کے لیے غائبانہ دعائیں کرے گا، راتوں کو اٹھ کے تہجد کے وقت غائبانہ دعائیں کرے گا، تو تیرے لیے بھی کئی غائبانہ دعائیں کرنے کے لیے ہوں گے، تیرے لیے بھی کئی غائبانہ دعائیں کرنے کے لیے۔ دیکھیں ماشاءاللہ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، کوئی بندہ آپ میں سے یہ کہہ دے کہ میں نے آپ کو فون کیا ہو یا روک کے کہا ہو کہ میرے لیے دعا کر رہا، کبھی کہا ہے؟ حالانکہ میں کہہ سکتا ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی کہہ سکتا ہوں، مسلمان بھائی ہونے کے ناطے بھی کہہ سکتا ہوں، شیخ ہونے کے ناطے یا کسی اور رشتے کے ناطے بھی آپ کو میں کہہ سکتا ہوں، اور سنت بھی ہے دعا کے لیے کہنا، صالحین کا طریقہ بھی ہے کہنا، لیکن مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آپ میں سے کتنے الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں جو بن کہے میرے لیے دعا کرتے ہیں؟ حالانکہ میں نے پہلے بات کیا کہی، میں نے آپ کو کہا میرے لیے دعا کرو، تو آپ کیا کرتے ہو؟ میرے بغیر کہے دعا کرتے ہو۔ کیوں؟ میرے مرشد نے جوتے مار مار کے مجھے ایسے ہی سکھایا جیسے میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ دعائیں کروانے سے کام نہیں بنتا، دعائیں لینے سے کام بنتا ہے، کہ کام ایسے کرو کہ لوگ خود دعائیں کریں، کام ایسے کرو کہ لوگ خود دعائیں کریں۔ وہ جو دعائیں ہیں پھر وہ تجھے ڈوبنے نہیں دیتی، وہ تیرے پہ جادو چلنے دے گی، وہ تیرے گرد حصار ہوگا، تیرے گرد حفاظتی حصار ہوگا۔ تو اللہ بڑا جب لوگوں کو دعائیں دو گے، کسی کا گھر دیکھا اس کو دعائیں، کسی کا بچہ بچی کالج سکول جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کرو، یا اللہ خیر سے جائے خیر سے آئے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، فقیر یہ سکھا رہا ہے پرایوں کے لیے کرو، پھر پرائے تیرے لیے کریں گے، پرایوں کے لیے کرو، اپنوں کے لیے تو آئے بیٹھے ہو۔ اپنوں کے لیے دعائیں کرنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی کر کے لوگوں کے لیے دعائیں کرنا، لوگوں کے لیے دعائیں کرنا۔ اڈے کے پاس سے گزرو، کسی چوک کے پاس سے گزرو، صبح کے وقت سکول کالج فیکٹری جا رہے ہو، دفتر جا رہے ہو، وہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں کہ ہمیں مزدوری مل جائے، ان کے لیے دعائیں کرو، یا اللہ میری روٹی لگی، میری نوکری لگی، یا اللہ ویلے کھڑے رہیں، تیرے خزانے تو خالی نہیں ہیں، یا اللہ کو بندہ بھیج دے جو ان کو لے جائے، ان کے بچوں کی بھی روٹی لگ جائے۔ دیکھو پھر رب تمہاری جھولیاں کیسے بھرتا ہے۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ سڑدے جانا ہے تو سڑدے ہی آنا ہے، تیل ساڑی جانا ہے تو آپ بھی سڑی جانا ہے۔ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا، یعنی گھر سے نکلنا ہے، بیوی نہ لڑ کے نکلنا ہے، گالی گلوچ کر کے نکلنا ہے، سڑدیاں جانا ہے، رستے میں جس نے رستہ نہ دیا انہوں بھی گالی، نویں گڈی ویکھی تاں سڑنا ہے، چنگی عورت ویکھی چٹی عورت ویکھی تو تاں سڑنا ہے، کسی مرد نے اس طرح کی ویسٹ کوٹ پہنی ہے، نیلا سوٹ پہنا تو ویکھ کے تاں سڑنا ہے، کسی کو صحت مند دیکھ لیا تو تاں سڑنا ہے۔ پھر تیرے نصیباں جو شیطان وغیرہ سڑنا لکھیا ہے، تیرے نصیبوں میں پھر راحت نہیں لکھی۔ تو جب نصیبوں میں ہی راحت نہیں ہے تو وظائف راحت کیسے لے کر آ سکتے؟ تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، اور جب آپ کے اندر آج کی باتیں سننے کے بعد تبدیلی اللہ لے آئے اور آپ لوگوں کی نعمتیں دیکھ کے جو ان کے پاس ہے آپ خوش ہوتے ہیں، تو سمجھ لو کہ مجھے شفا ہو رہی ہے۔ یہ تندرستی کی علامت ہے۔ آہستہ 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 2 4 5 6 7 مہینے میں یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دے کے آپ کا دل خوش ہوتا ہے تو یہ آپ کے تندرست ہونے کی علامت ہے، آپ کے باطن کے تندرست، آپ کے ذہن کے تندرست ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ جب آپ تندرست ہو جو گے، آپ کسی وظیفے کی ضرورت رہ جائے گی تو پھر لین کی آئے پھر لین کی آئے، بس اینی کو بستی کرانی سی، آئینہ ہی دیکھنا تھا نا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کسی وظیفے کی ضرورت رہ جائے گی تو پھر لین کی آئے ہو۔ آگے سے اللہ والو اتنا ہی کہہ دو تو سب غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، ہم کسی اور طرف چلتے رہے کہ یہ ہمارے مسئلے وظائف سے حل ہوں گے۔ جس طرح اللہ والو میں نے مثال دی، ایک آدمی بے نمازی ہے، وہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے پکڑ میں آیا ہوا ہے، تو کرنے وہ وظائف شروع کر دے، وہ نماز پڑھے گا یا وظیفے کرے گا؟ اب میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے، آپ لوگوں کو لنگر جو ہے ادھار لے کے میں نے کھلایا ہوا ہے، وہ بندہ گیٹ پہ کھڑا ہے، میں ادھر باز و نصیحت کر رہا ہوں، وظیفے کر رہا ہوں، یہ کروں یا اس کے جا کے پیسے ادا کروں؟ پیسے ادا کروں۔
وہ جو بددعائیں دے رہا ہے ان بددعاؤں سے بچنے کا کیا حل ہے؟ ان کی رقم ہم واپس کریں. تو بے نہیں جو واجب الادا ہے، جو بھی حقوق کسی کے ہیں، اللہ کے ہیں یا بندے کے ہیں، جب اللہ والوں ہم وہ ادا کریں گے ہم کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اب جو اللہ والوں آج میں نے پیغام دیا ہے آپ حضرات کو وہ یہ، اگر دوسروں کے پاس نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کے آپ کا سینہ جلتا ہے تو یہ آپ کے بیمار ہونے کی علامت ہے. اگر دوسروں کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کے آپ کا سینہ خوش ہوتا ہے تو یہ آپ کے تندرست ہونے کی علامت ہے. ایک بات. دوسری بات جو میں نے سکھائی یا بتائی ہے وہ یہ کہ جب حسد، لالچ، ہرس حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو تمہارے پاس دو رستے ہوں گے، یا تم جادو ٹونے کی طرف چل پڑو گے تو یا پھر وظیفوں کی طرف چل پڑو گے. دو باتیں. تیسری میں نے بات یہ سکھائی ہے کہ اللہ والو اگر حسد، جادو ٹونے کے تم شکار ہوگے اور تمہارے اندر حسد، لالچ اور ہرس آ گیا، یعنی یہ دو خصلتیں بری تمہارے اندر پیدا ہو گئیں، تمہارے اندر پیدا ہو گئیں، تو سمجھ لو کہ تمہاری بدبختی کا وقت شروع ہو گیا ہوگا. تم کروڑ پتی، ارب پتی بھی ہوگے تو اجڑ جاؤ گے. تین باتیں. چوتھی اور آخری بات یہ ہے، اگر اس وقت تمہارے اندر بیماریاں تھی، ہرس تھا، لالچ تھا، حسد تھا، ٹھیک ہے، اب وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اب وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، تو بس یہ دو علامتیں یا یہ دو نشانیاں اگر ظاہر ہو گئی ہیں تو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھو کہ اب آپ کی بگڑی بننے کا وقت شروع ہو گیا. اب اللہ نے آپ کو پار لگانے کا فیصلہ کر لیا. اب میں ایک دلیل دیتا ہوں اس کے بعد ذکر ہوگا انشاءاللہ. اب توجہ رکھیے گا دلیل کیا ہے، جاگتے رہیے گا اللہ والے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محفل سجی ہوئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ ساتھ بیٹھے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میری بارگاہ میں میرے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے. میری بارگاہ میں ایک ایسا شخص، یعنی مسجد میں ایک ایسا بندہ داخل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے. یعنی اگر تم نے جنتی کو دیکھنا ہے تو جنتی آنے والا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی رسول، ان کے بائیں ہاتھ میں جوتا تھا اور ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، وہ داخل ہوئے. ہم نے سمجھا اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہی جنتی ہے. اللہ کے نبی نے انہی کی طرف اشارہ کیا. محفل اختتام پذیر ہو گئی. اگلے دن محفل سجی، وہی احباب کموں پیش بیٹھے ہیں. کملی والے تشریف فرما ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ادھر انس بن مالک ہے، روایت کرتے ہیں کہ اگلے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس ایک جنتی آنے والا ہے، میرے پاس ایک جنتی آنے والا ہے. وہی انصاری صحابی جو کل آئے تھے، بائیں ہاتھ میں جوتا ہے اور داڑھی سے وضو کا پانی تازہ ٹپک رہا ہے. تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سمجھ گئے کہ یہ جنتی ہے. اور ہم حیرت زدہ بھی ہیں کہ کل کہا تو تب بھی یہی شخص آیا، آج کہا تو تب بھی یہی شخص آیا. محفل اختتام پذیر ہو گئی. اگلے دن محفل سجی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ایک جنتی میرے پاس آنے والا ہے، ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ وہی انصاری صحابی داخل ہوئے مسجد میں. بائیں ہاتھ میں جوتا ہے، بائیں ہاتھ میں جوتا ہے اور داڑھی سے پانی کیا ہے؟ وضو کا ٹپک رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 3 بار دیکھا کہ ایک ہی شخص ہے، جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں کوئی جنتی آنے والا ہے تو یہی انصاری صحابی آتا ہے، تو جو ہی محفل برخاست ہوئی، مجلس ختم ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس صحابی رسول کے پیچھے چل پڑے. اب سنیے توجہ کے ساتھ، پیچھے گئے اور جا کے انہوں نے کہانی فٹ کی. کیا کی؟ کہانی فٹ کی. بھائی بات ہے میرے اور ابے کی ہو گئی ہے کھٹ پٹ، میرے اور ابے کی کیا ہو گئی ہے؟ کھٹ پٹ. انبن ہونے پہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن گھر نہیں آنا، میں نے 3 دن گھر نہیں آنا، تو آپ مجھے 3 دن کے لیے مہمان بنا لو.
اب اس انصاری صحابی نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آپ میرے بھائی ہو، آ جاؤ۔ ان کو گھر لے گئے۔ اب 3 دن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دن بھی ان کے گھر ہیں، رات بھی ان کے گھر ہیں، دن بھی ان کے گھر ہیں، رات بھی ان کے گھر ہیں۔ جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، مجھے اجازت دیں، میں جو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا کوئی شے نہیں، آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، میری اور میرے ابے کی کوئی کھٹ پٹ نہیں ہوئی تھی۔ معاملہ اصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج جو میری خدمت میں آ رہا ہے، میری بارگاہ میں آ رہا ہے، وہ جنتی ہے، تم آئے، اگلے دن بھی تم آئے، تیسرے دن بھی تم آئے۔ تو میں اس تجسس میں آیا تھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ کے نبی کا فرمان جو ہے تمہارے متعلق ہے، تاکہ وہ عمل میں بھی کروں اور میں بھی جنتی ہو جاؤں۔ تو ان انصار صحابی نے کہا بھائی جو میری زندگی ہے تیرے سامنے ہی، میں تو فرض نماز پڑھتا ہوں بس، اور جو تیرے سامنے ہی میں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ فرماتے ہیں کہ 3 دن میں اس کے پاس رہا، 3 راتیں بھی اور 3 دن بھی، میں نے اسے فرض نمازوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ بس وہ رات کو جب کروٹ بدلتا تو اللہ کا نام لیتا، اللہ کو یاد کرتا، اللہ کا ذکر کرتا اور خیر کا کلمہ بولتا، بس اس کے علاوہ کوئی ریاضت نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی 5 سورتہ نہیں، کوئی رسالہ نہیں، کوئی 1000 دانے والی ٹک 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 تسبیح نہیں، کوئی شے نہیں۔ جن چیزوں نے آج ہمارا بیڑا غرق کیا ہو کوئی چیز نہیں، فرض نماز ہے بس۔ جب یہ بات ہو گئی، عبداللہ بن عمرو جو ہے وہ آنے لگے، اس انصار صحابی نے آواز دی، جو انہوں نے فرمایا آج کا وہ آپ کو خلاصہ ہے، یہ آج کا نقطہ ہے جو آپ کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے 3 دن کی میری زندگی دیکھ لی، میں فرض نماز پڑھتا ہوں، کوئی وظائف، کوئی ریاضت، کوئی مجاہدہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تم نے دیکھ لیا ہے۔ ہاں میں 2 کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، 2 کام کرتا ہوں، میں کسی سے حسد نہیں کرتا اور کسی کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں کرتا، بس یہ 2 کام ہیں جنہوں نے مجھے جنتی بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، اب رب نے مجھے جنت کا وارث، جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہوں تو حسد نہیں کرتا، میں جل مر نہیں جاتا۔ اے اردو بولنے والوں، پاکستانیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے تمہیں کیا نہیں دیا؟ خدا کی عزت کی قسم تم اپنے ملک سے باہر نکل کے دیکھو، تمہیں پتا چلے گا پاکستان کیا ہے، پاکستان کے لوگ کیا ہیں۔ یہاں علماء کی قدر نہیں، تمہیں پتا چلے گا کہ دین کا علم کیا ہے۔ یہاں مشائخ اولیاء اللہ کی قدر نہیں ہے، تو بارڈر کراس کر، تجھے پتا چلے گا، کوئی اللہ والا ڈھونڈے گا، تجھے پتا چلے گا۔ جو لوگ باہر ہیں انہیں کوئی استنجے کا طریقہ بتانے والا نہیں ہے، استنجے کا طریقہ بتانے والا نہیں ہے، اور یہاں بیٹھے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو صحابی رسول نے کیا کہا؟ کوئی کام نہیں ہے، فرض بس۔ صحابی رسول ہو کے فرض کر رہا ہے تو وہ جنتی ہے، اور تم 15ویں صدی کا مسلمان ہو کے فرض کرے گا تو تو جہنمی ہو جائے گا۔ تیرے پیروں نے تجھے وظیفوں پہ لگا دی، تجھے کیا ضرورت تھی تیرے وظیفوں کی؟ کیا تو وظیفوں سے پیدا ہوا تھا؟ اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں، وظیفوں سے ملی ہیں۔ اللہ نے تجھے کان ناک دیے، یہ صحت دی ہے، 6 فٹ کا قد دیا ہے، حسن دیا ہے، یہ وظیفوں سے ملا ہے۔ اے مسلمان بدبخت تو کیوں ہو گیا؟ یہ سب کچھ بن مانگے ملا ہے، تو باقی زندگی کا نظام بن مانگے کیوں نہیں چل سکتا تھا؟ تو نے وظیفے پڑھ کے اللہ کے نظام میں رکھنا کیوں ڈالا ہے؟ اللہ کے نظام میں چھیڑ خانی کیوں کی ہے؟ جیسے یہ نظام چل رہا ہے تو چلنے دے، جو تیرے ذمہ لگایا ہے تو وہ کرتا جا، تو اپنے حصے کا کرتا جا، اللہ اپنے حصے کا کرتا جائے گا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ جو اپنے حصے کا وہ کر نہیں رہے، جو اللہ کے ذمہ تھا وہ کرنا شروع کر دیا، تو اور چوپو، پھر اور چوپو، لو 55 روپیے میرے کو تو 2 رسالے اور لے جاؤ سوشل میڈیا پہ چینل سبسکرائب کرو، جا کر وظیفے پڑھو جا کے۔ میں دیکھتا ہوں وما انتم بمعجزین فی الارض، تم جون سی بھی تدبیر کر لو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس دھرتی پہ زمین پہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔
پتھر چاٹ کے بھی اللہ کی طرف آنا ہے، جوتے کھا کے بھی اللہ کی طرف آنا ہے، وظیفے کر کر کے رجت کا شکار ہو کے بھی اللہ کی طرف آنا ہے۔ آج اور ابھی اور اسی وقت کہہ دے اے اللہ میری توبہ، تو سارے اگلے بھی اللہ معاف کر دے گا، اللہ پچھلے بھی معاف کر دے گا۔ تجھے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، انصاری صحابی کے جانشین بن جاؤ، ان کے غلام بن جاؤ کہ فرض نماز پڑھیں گے، بس دو کام کریں گے کہ کسی سے حسد نہیں کرنا اور کسی کو دھوکا۔ اور جب تیرے اندر حسد نکل جائے اور دوسرے کو دھوکہ دینے کا جو شوق ہے یا یہ بری خصلت ہے، یہ دھیرے دھیرے 2 4 5 مہینوں میں کم ہونا شروع ہو جائے تو بس سمجھ لینا میں تندرست ہو گیا، میرا جادو ٹوٹ گیا ہے۔ جو اب شور مچایا ہوا نا جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، حضرت صاحب جادو تھی گیا ہے، یہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ ہر بندہ علماء کے ساتھ بیٹھوں، حضرت صاحب کو جادو کا علاج تو بتا دے، پیروں کے ساتھ بیٹھو، حضرت صاحب کوئی جادو کا علاج تو بتا دے، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھو، حضرت صاحب کو جادو کا علاج تو بتا دے، کلینک پہ بیٹھوں، حضرت صاحب کو جادو کا علاج تو بتا دے، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھوں، حضرت صاحب کو جادو کا علاج، بات تو بات ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھو، ڈاکٹر صاحب کو جادو کا علاج تو بتا دے۔ او بھائی کیڑا ویلا ہے تھوڑے جادو کری آن دیا، کیڑا ویلا ہے؟ آج تو مجھے آپ کو اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب دیکھیں میری بیٹی گئی ہے تو میں اس سے مل نہیں سکا، اس کا ایڈمیشن تھا، اس کا پہلا دن تھا، یونیورسٹی جانا تھا، میں ادھر مریض دیکھ رہا تھا، وہ کھڑی رہی ہے، میں کہ بابا کو سلام کر کے جاؤں، تو میں سلام مجھے مل نہیں سکی ہے۔ اب وہ روتی ہوئی یہاں سے گئی ہے کہ میں اپنے بابا کو جناب مل کے نہیں گئی ہے۔ اللہ ہم اتنے مجبور ہوئے ہیں، ساری رات میں ادھر خانقاہ میں جب میں جاتا ہوں تو بچے سوئے ہوتے ہیں، جب میں آتا ہوں تو بچے اپنے ٹیوشنوں پہ اپنے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں، تو جب میں رات کو 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے جاؤں گا اس وقت کون سا بچہ جاگ رہا ہوگا؟ تو جب وہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو میں سو رہا ہوتا ہوں۔ اللہ ہماری زندگی تو یوں اتنی مصروف ہے، تو کون فارغ ہے جو تیرے پہ جادو کیے جا رہا؟ تیرے اعمال ہی تجھے اجاڑے جا رہے ہیں، تیرے اعمال ہی تجھے اجاڑے جا رہے ہیں۔ تو آج پھر یہ فقیر کی کڑوی کسیلی باتیں سن کے کون کون تعویذ لینے کے لیے تیار ہے؟ کرو ہاتھ کھڑا ہے، ایک تو کیا دوسرا بھی کر لو، تیری دیکھے دیکھی 2 4 پیچھے بھی کر لیں گے، ان کو بھی حوصلہ ہوگا۔ چلو میں فکرہ بدل دیتا ہوں کہ آج یہ کڑوی کسیلی فقیر کی باتیں سن کے کون کون توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ ہم سب کی توبہ کا قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جو خرافات جو بدعات کے ہم مرتکب ہوئے اللہ ہماری وہ تمام خرافات بدعات کی جو نحوست ہے اس سے ہمیں پاک فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خارجی اندرونی بیرونی زندگی کی حفاظت فرمائے، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا یہاں آنا اللہ قبول و منظور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہسپتالوں میں گھروں میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص فلسطین میں یا اللہ جو ظلم ہو رہا ہے ملعون قوم جو مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑی، یا اللہ تو غیبی مدد عطا فرما، اے اللہ غیبی مدد عطا فرما، اے اللہ بغیرت مسلمانوں کے اندر غیرت پیدا فرما، اے اللہ بے غیرت مسلمانوں کے اندر غیرت پیدا فرما، اے اللہ بے غیرت مسلمانوں کے اندر غیرت پیدا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اسلام پہ جینا اور ایمان پہ موت عطا فرما، اے اللہ جو آج ہم پس رہے ہیں تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی سے نکل کے، اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں شعور عطا فرما، اے اللہ جہاں سے بھی حاضرین مجلس آئے ہیں جو پریشانیاں مصیبتیں دکھ تکلیفیں لے کر آئے ہیں، اے اللہ دینے والی ذات تیری ہے، اللہ گیٹ سے نکلنے سے پہلے خانقاہ کے دروازے سے یا اللہ پاؤں باہر رکھنے سے پہلے سب کی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ جو دکھی آئے ان کو دکھ دور عطا فرما، اے اللہ جو دکھی آئے ان کو دکھ دور عطا فرما، اے اللہ جو دکھی آئے ان کو دکھ دور عطا فرما، اے اللہ جو سکھی آئے ان کو سکھ میں برکت عطا فرما، اے اللہ جو ماں باپ بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ڈھنگ کے جوڑ کے انہیں رشتے عطا فرما، اے اللہ جو اولاد سے محروم ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے، اے اللہ جو مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہیں انہیں یا اللہ حلال رزق عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں بن مانگے عطا فرما، اے اللہ وہ تمام متعلقین جو سوشل میڈیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما۔
فرما، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور عطا فرما، اے اللہ گھر بیٹھے ان کی حاضریاں قبول و منظور فرما، اے اللہ جن مسائل کے اندر وہ پھنسے ہیں یا اللہ ان مسائل سے ان کو عافیت اور خیر سے نکال دے، یا اللہ جیسے سامنے سننے والوں کی یا اللہ تو نے آنکھیں کھولی ہیں، دماغ کھولے ہیں، اے اللہ ساری امت کے دماغ کو کھول دے کہ ہماری کامیابی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہے، تعویذ دھاگے میں نہیں، یا اللہ اس شعور کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کی، پوری امت میں اجاگر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری اس محنت کو، اس کوشش کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔